اور اس وقت تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی اور اسلام آباد کے مختلف تعلیمی اداروں میں آپ کی مصروفیت ہے. ایک دفعہ بآواز بلند درود سے نواز دیجیے. سامعین محترم، جیسا کہ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا کہ آج بلا عنوان نشست ہے، تو حق میزبانی رکھتے ہوئے پہلے سوال کی جسارت میں ہی معزز مہمانان گرامی کی خدمت میں کروں گا. فارمیٹ اس طرح ہے کہ آپ سوال عمومی طور پہ پینل کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور اگر کسی شخصیت سے آپ براہ راست کرنا چاہیں تو آپ ان سے بھی کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ سب اس نشست و برخاست کا حصہ رہے ہیں. تو ایک درخواست یہ ہے کہ سوال اگر واضح اور بریف ہو تو بہت مناسب ہوگا، کیونکہ بعض اوقات سوال اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ بعد میں سننے والا سوال ہی ڈھونڈتا رہتا ہے سوال میں کہ سوال کہاں ہے. تو قبلہ ایک محترم پینل ہی سے میرا سوال ہے کہ ابھی چند ہفتوں میں جو ایک دوبارہ کنٹروورسی تو وہ رہی ہے کہ اہل تشیع کو کے سلسلے میں تکفیر کے فتوے جو عالم اسلام کے کچھ اکثریتی جو ہیں مسالک سے وابستہ علماء کی طرف سے جاری ہوتے رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ سے یہ سوال ہے کہ اہل تشیع کو جو کافر قرار دیا جاتا ہے تو ان کے نزدیک اس کی تھیولوجیکل بیسس کیا ہیں، اور یہ علماء قدیم میں بھی تھا یا یہ کوئی جدید روش ہے 200-300 سال کی انڈو پاک کے حوالے سے؟ تاریخی طور پر یہ فتویٰ جو ہے یہ نسبتاً دور حاضر کی چیز ہے کہ یوں واضح طور پر تکفیر کا فتویٰ دیا جائے. اس سے پہلے صورت احوال یہ تھی کہ کبھی کبھی کوئی صاحب اپنے طور پر اس نوعیت کا اپنے مخالفین کے لیے فتویٰ دیا کرتے تھے، اور ان فتووں کی صورت حال تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے خلاف کفر کا فتویٰ نہ دیا گیا ہو، یعنی ان کے مخالف فرقے نے ان کو کافر کہا ہے. اور اس بات کی کوئی اہمیت کبھی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا پاکستان کے اندر تو اس میں یہ اصرار کیا گیا کہ اس کافر قرار دیے جانے کو قانونی شکل بھی دی جائے. اس وقت بھی کم از کم بہت نحیف آواز میں میری گزارش یہی تھی کہ یہ رسم جو ہے یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں قائم ہونے جا رہی ہے، اور یہ رسم کسی اعتبار سے پسندیدہ نہیں ہے کہ کسی کے کفر کا فیصلہ ہاتھ کھڑا کر کے کیا جائے. یعنی چونکہ اکثریت ہے یہاں پہ اسمبلی میں آپ کے مسلک کی، تو وہ دوسرے مسلک کو کافر اس لیے قرار دے کہ وہ تعداد ان کی زیادہ ہے. کیونکہ اگر یہ ہوتا رہا تو پھر دنیا کے ہر ملک میں جس کی اکثریت ہوگی وہ دوسرے فرقے کو اسی طرح سے کافر قرار دیتا رہے گا. یہ عدالتی طریقہ کار یا پارلیمنٹ کے ذریعے سے اس کا فیصلہ ہونا یہ غیر مناسب تھا. یوں کفر کا فتویٰ سب سے پہلے مسلمانوں میں جناب امیر علیہ السلام کے عہد میں مسلمانوں میں پہلی خونریزی جنگ جمل میں ہوئی، لیکن جنگ جمل کے انجام پر جناب امیر علیہ السلام کا یہ حکم کہ کسی قسم کی لوٹ مار نہیں کی جا سکتی، شکست خوردہ گروہ کے مال کو بطور مال غنیمت کے نہیں لیا جا سکتا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آپ ان کو کافر نہیں قرار دے رہے تھے. صفین میں بھی آپ نے ان کو کافر نہیں کہا، اور سب سے پہلے جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ خارجیوں نے استعمال کیا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور وہ بھی عام مومن کے خلاف نہیں بلکہ جناب امیر المومنین کے خلاف. ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوا کرتا تھا، اور عام انسانوں کو حکم قرار دینا کسی مسئلے میں ان کے نزدیک گناہ کبیرہ تھا، اور حضرت علی علیہ السلام نے اس گناہ کا ارتکاب کیا بقول ان کے، تو اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت علی توبہ کریں، اپنی غلطی کا اعتراف کریں، توبہ کریں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کو قابل توجہ سمجھتے ہیں، ورنہ وہ اسلام سے خارج ہیں.
یہ ان کی آواز بلند رہی، لیکن جناب امیر نے ان کے کفر کے فتوے کے باوجود ان کو کافر نہیں کہا۔ جنگ نہروان ہوئی اور جنگ نہروان کے مقتولوں کا جو اس لشکر کے افراد جو مارے گئے تھے خارجی، ان کی نماز جنازہ جناب امیر نے خود پڑھوائی، یعنی اپنے شہداء کے نماز جنازہ کے ساتھ ان کی بھی نماز جنازہ، اس لیے کہ اہل قبلہ کی نماز جنازہ کے بعد ہی تدفین ہونی چاہیے، تو جناب امیر نے اس کا فرض ادا کیا۔ تو ہمارا تھرو آؤٹ مسلک یہ رہا کہ ہم ہر کلمہ گو کو، ہر اہل قبلہ کو مسلمان مانتے ہیں، وہ اسلام کے اپنے درجے ہیں، ایمان تک آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، لیکن ہمارے خلاف یہ خارجیت کا موقف تھا شروع میں، وہ جناب امیر کے لیے تھا، اور اگر جناب امیر کو کوئی گروہ نعوذ باللہ کافر کہتا ہے تو پھر ہمیں اس کفر کے اوپر کسی قسم کی نہ شرمندگی ہے اور نہ وضاحت کی ضرورت ہے۔ وہی گروہ اس وقت سے لے کے لگاتار، یعنی خارجیوں کا مسلک، ان کی سوچ، ان کی انتہا پسندی ہمیں نمایاں طور پر نظر آئی ابن تیمیہ کے شاگردوں میں، جو وہابیت کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس بات کو کہا، لیکن عملاً اس کے اوپر ان کا عمل نہیں ہے۔ وہ کافر کہتے رہے، آج بھی کافر کہتے ہیں، اور جو ایسا کا علاقہ ان کے گرد و نواح میں تھا، یہاں سے وہابیت پیدا ہوئی ہے، تو وہ وہاں پہ شیعوں کی آبادی تھی، ان کا انہوں نے قتل عام بھی کیا، ان کی خواتین کو کنیز کے طور پر بھی اپنے پاس رکھا، ان کی دولت بھی بطور مال غنیمت کے لوٹی۔ یہ سب کے باوجود اتنے عرصے سے وہاں پر حکمران رہتے ہوئے وہ آج تک شیعوں کا داخلہ خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں بند نہیں کر سکے، جبکہ عضو قرآن وہاں پر واضح طور پر یہ حکم موجود ہے کہ کفار کو یہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کافروں کو باہر رکھنے کے لیے یہ کیا ہے کہ جب ہم جدہ سے مکہ کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں مکہ کی حدود حرم شروع ہونے سے کچھ پہلے ایک سڑک نکلتی ہے جو بائی پاس کرتی ہوئی چلی جاتی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اس روٹ سے جائیں۔ ایسی صورت میں اگر وہ ہمیں کافر سمجھتے تو ہمیں حج سے روک دیتے، اور جب کہ ایران کے شیعوں کے ساتھ ان کے تصادم بھی ہوئے، 400 افراد شہید کیے گئے وہاں پہ ایرانیوں نے خود کہہ دیا کہ جی ان حالات میں ہم وہاں حج کے لیے نہیں آئیں گے، لیکن اس معاملے پر حکومت کو کمپرومائز کرنا پڑا، وہاں کی حکومت کو، اور ان کو حج کے لیے بلانا پڑا۔ تو اگر وہ کافر سمجھتے تو ان کے لیے بڑا اچھا جواز ہے کہ وہ آسانی سے شیعوں کا داخلہ وہاں پہ بند کر دیں۔ ہمارا داخلہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کافر بالعموم نہیں سمجھے جاتے۔ اب اگر کچھ افراد کے فتوے ہیں، وہ جو ہمارے یہاں سے کفر کا ایک فتویٰ باقاعدہ کہ نظام الدین شام ضعی تھے، شاید آپ نے ان کا نام سنا ہو، یہ بنوڈی ٹاؤن کی جو مسجد تھی اس کے اندر ان کا قتل ہوا تھا، یہ اس خارجی گروہ کے یعنی سرخیل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا بڑا کام ہے القاعدہ اور طالبان بنانے کے سلسلے میں۔ یہ اتنا انفلوئنس رکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں چلاس کے علاقے میں وہاں کے باشندوں نے، انہی طالبان نے سڑک بند کر دی تھی، یہاں سے گلگت اور اسکردو کا روٹ جو ہے شمالی پاکستان کا علاقہ کٹ گیا تھا۔ تو اس وقت فوج نے اور حکومت نے ان سے رابطہ قائم کیا تھا، نظام الدین شام ضعی سے، یہ ان کو لے کے آئے تھے مصالحت کرانے کے لیے اور سڑک کھلوانے کے لیے، اور وہ سڑک کھلوانے میں کامیاب بھی ہوئے تھے۔ وہ نظام الدین شام ضعی جو ہیں وہ بنوری ٹاؤن کے دارالعلوم کے دارالافتاء کے سربراہ تھے، مفتی اعظم تھے۔ ان کے دستخطوں سے فتویٰ جاری ہوا تھا شیعوں کے کفر کا، اس میں شیعوں پہ 5 الزام لگائے گئے تھے کہ اس وجہ سے کافر قرار دیے گئے ہیں۔ اب وہ ان کی الزامات کی کیا حیثیت ہے وہ تو قبلہ و کعبہ سے ابھی پوچھیے گا آپ، لیکن اس کی صورتحال یہ ہے کہ ان 5 الزاموں میں سے 4 بالکل صریحاً جھوٹ تھے۔ مثلاً یہ کہ جو شیعہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ حضرت علی پہ نازل ہونا تھا، لیکن یہ رسول اللہ کے اوپر غلطی سے نازل ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے آپ کو اس عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی بنیاد پہ ہم کافر ہیں۔ دوسرا سبب انہوں نے یہ قرار دیا کہ یہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگاتے ہیں۔ یہ تہمت کا واقعہ بھی خالصتاً ان کے اپنے یہاں کا ایک واقعہ ہے، اور جس میں تہمت بھی الزام کی حد تک اس عہد میں وہ کہتے ہیں کہ لگائی گئی تھی، لیکن وہ بعد میں انہی کے ارشاد کے مطابق، ان کے مسلک کے مطابق سورہ نور کی 2 آیتوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ نازل ہوئیں
جس سے وہ تہمت دور ہوئی. بہرطور یہ ان کا قصہ ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جن 2 آیتوں کو ذکر کرتے ہیں ہمارے تمام مفسرین اس آیت کے نزول کی دوسری وجوہات بیان کرتے ہیں. وہ جو اہل سنت کی طرف سے روایت بیان کی گئی واقعہ افق کے نام سے، وہ روایت کو ہمارے علماء نے قبول نہیں کیا ہے. تیسرا سبب انہوں نے یہ کہا کہ یہ صحابہ کرام پر سب و شتم سے کام لیتے ہیں. چوتھا بھی اسی نوعیت کا کوئی الزام تھا، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے. پانچواں الزام ایک ایسا تھا کہ جو سچائی پہ مبنی تھا کہ یہ اپنے ائمہ کو معصوم مانتے ہیں. اب کسی کو معصوم ماننے پر کفر کا فتویٰ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس کے کس حد تک گنجائش ہے؟ یعنی کسی بے گناہ کو اگر خطا وار کہا جائے تو وہ تہمت کا ملزم قرار پا سکتا ہے، لیکن کسی کے لیے یہ کہنا کہ یہ غلطیوں سے پاک ہے، یہ کیسے کفر کی بنیاد بن سکتا ہے؟ یہ اس کی کوئی منطق سمجھ میں نہیں آئی. تو 4 جھوٹے الزام اور ایک سچی بات، جس سچی بات کے سچا ہوتے ہوئے بھی کفر کا نتیجہ نہیں نکلتا، اس طرح سے ہمیں کافر کہا گیا ہے. تو یہ تو ہے تاریخی صورتحال. اب اس کی فکری پہلو کیا کیا ہیں وہ کعبہ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. تاریخی پہلو پر جو روشنی ڈالی مقدس بھائی نے، اب اس کا فقہی ایک تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اس سے ہٹ کے کہ ہم اس کی فقہی وجوہات کو نکالیں کہ اگر ہمیں کوئی کافر کہتا ہے تو ہمیں تو اس پہ ایگریسو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اس مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جہاں پہ قرآن نازل ہوا، تمام چیزیں جو فضائل آپ لوگ سنتے ہیں مجالس میں، تو ہمیں کسی سے اسلام یا مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کہتا ہے تو کہتے اپنی، اس نے ہمارے ائمہ کو نہیں چھوڑا آج تک. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کفر یا ایمان ابھی تک ان کا لوگوں کے نزدیک مشکوک ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر ہم کوئی زیادہ پریشان ہوں یا ہمیں کوئی زیادہ خندہ پیش وہ دکھائیں. بہت ہی نارمل رہیں. ٹھیک ہے، اگر کافی سمجھتا ہے تو سمجھے. ہمیں کسی سے پاکستان سمیت کسی بھی مولوی، مفتی یا آیت اللہ یا ٹی وی اینکر یا ٹی وی چینل سے کسی قسم کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایون حکومت سے ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایون حکومت بھی اگر ہم کرتی تھی کہ ہم مزاحمت کریں گے تو سیاسی مزاحمت ہوگی، لیکن اگر ہمیں کچھ کہتی ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ سلسلہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ تمام مکاتب فقہ کے نزدیک جو چیز کفر کی بنیاد بنتی ہے، تمام مکاتب فقہ کے نزدیک، اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ضروریات دین کا منکر ہو. یہ ٹیکنیکلی چیز ہے کہ اگر کسی پڑھے لکھے آدمی سے، مفتی سے آپ سوال کریں کہ بھائی بنیادی چیز کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کسی کو کافر اور یا کسی کو مسلمان قرار دے سکتے ہیں. مسلمان ہونے کی شرط بہت واضح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں کلمہ شہادتین پڑھتا ہوں خدا پر اور اس کے پیغمبر پہ، خدا اور اس کے پیغمبر پر اتنی بات بھی کوئی کہہ دے کہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، تو اس کو کوئی حق نہیں رکھتا کہ اس کو غیر مسلم کہے. یہ مسلمان ہونے کی شرط. اور پھر دائرۂ اسلام میں آنے کے بعد اسلام سے خارج ہونے کی جو شرط ہے وہ یہ کہ ضروریات دین کا منکر ہو. اب ضروریات دین کیا ہیں؟ ضروریات دین وہ جو کہ تمام مسلمانوں کے نزدیک متفقہ اعمال ہیں. مثال کے طور پر حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں حج کو نہیں مانتا، ایک حج پہ نہیں گیا ایک انسان الگ بات ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ نماز ہے ہی نہیں دین میں، وہ ضروریات دین کا منکر ہے. لیکن ایک شخص اگر بے نمازی ہے وہ ضروریات دین کا منکر نہیں ہے. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، وہ عاصی ہے، گناہ گار ہے، معصیت کار ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن اس سے وہ کافر نہیں قرار دیا جا سکتا. ایون اس چیز سے بھی ضروریات دین کا کوئی منکر ہو تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان یا دار اسلام سے خارج ہو گیا ہے. تو یہ تمام مکاتب فقہ کے نزدیک جو فروعی مسائل میں ضروریات دین ہیں ان کا انکار جو ہے وہ کفر کا سبب بنتا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں، جب ہم مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 2 شرطیں ہیں، ایک خدا پر ایمان اور دوسرا ہے پیغمبر پر ایمان. پیغمبر کی جو رسالت ہے اس پر ایمان رکھنا. ان دونوں چیزوں سے اگر کوئی شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ ان کی رسالت کا منکر ہو جائے یا خدا کی خدائی کا منکر ہو جائے، خدا کی کسی طاقت کا منکر ہو جائے،
تو اس بنیاد پر ہمیں جو ہے وہ کافر کہا جا سکتا ہے یا کسی کو بھی کافر کہا جا سکتا ہے۔ توحید کے چند ایک قسمیں ہیں کہ جس میں سے ایک قسم پر ہم پہ انگلی اٹھتی ہے، جو یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پڑھے لکھے افراد ہیں دوسرے مکاتب پہ، کہ جہاں کتابوں میں ایک دوسرے سے جر و بحث ہوتی ہے نا، یہ کہ یہ جو اوچھی جلسات میں جلوسوں میں نعرے بازی کی باتیں نہیں ہیں، جہاں پہ واقعی ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں، جو ہمارے بڑے علماء کرام کے جو مناظرے ہوئے ہیں وہاں پہ جو باتیں اٹھائی جاتی ہیں، وہاں پہ کیا چیز ہے؟ توحید کی چند قسمیں ہیں۔ ایک ہے توحید جو ہے خداوند عالم کی ذات میں، کہ اس میں کوئی آدمی کسی کو شریک نہ کرے۔ خدا کی ذات میں توحید کیا ہے؟ کہ ہم خدا کی ذات میں کسی کو شامل نہیں کرتے، کسی کو ہم خدا کا بیٹا، بھائی، باپ، شوہر نہیں کہتے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ اس میں کوئی بھی مسلمان اگر اس قسم کی کوئی چیز کرتا ہے کہ کسی کو خدا کا بیٹا ڈکلیئر کر دے، خدا کی بیوی ڈکلیئر کر دے، یا اس قسم کی کوئی چیز، تو وہاں پہ آتا ہے خدا کی ذات میں شرک کرنا، جس سے انسان کا کفر ثابت ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا مسلمان بھی ایسا نہیں ہے، ٹھیک۔ دوسری چیز ہے خدا کی صفات میں شرک کرنا۔ خدا کی صفات کیا ہیں؟ خدا رازق ہے، خدا عادل ہے، خدا قادر ہے، تو خدا تمام چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے۔ ان چیزوں پہ کبھی بھی ہم نے کوئی بھی شیعہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ نہیں خدا کی قدرت کو محدود کرتا ہو۔ خدا قادر مطلق بھی ہے، خدا رازق مطلق بھی ہے، تمام اپنی صفات میں جو بھی صفات ہیں اس میں کامل اختیار رکھتا ہے، مطلق ہے۔ خالق مطلق جو اس کے پاس جتنی طاقت ہے اس کے مقابلے میں کسی کی بھی طاقت نہیں ہے، یہ ہمارے شیعوں کا بھی عقیدہ ہے۔ پھر ایک اور جو توحید کی قسم ہے، توحید در افعال، یہ جو خدا وند عالم جو کام انجام دے رہا ہے، خدا وند عالم اگر کوئی کام انجام دے رہا ہے دنیا میں، دنیا کو بنانے سے لے کر تمام امور، کسی کو رزق دینے سے لے کر، وہاں پہ بھی ہم کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ہم کسی کے لیے یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں خدا اگر کسی کو زندہ کر رہا ہے تو زندہ کرنے میں خدا کے ساتھ فلاں آدمی کا بھی کردار ہے، کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ایون ہمارا بھی نہیں ہے۔ ہم توسل کی بحث کرتے ہیں، وسیلے کی بحث کرتے ہیں، واسطے کی حجت خدا کی بحث کرتے ہیں، وہ الگ ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے توحید سے۔ اکثر لوگ مکس کر جاتے ہیں اس چیز کا، جو ہم کہتے ہیں کہ تمام ہمیں رزق جو ہے وہ حجت خدا کے تھرو مل رہا ہے، اس کا الگ علیحدہ بحث ہے، اس کا اس توحید کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دو چیزیں، اگر ہم اس کو کسی بھی امام کو یا کسی نبی کو خدا کے پیرالل لے آئیں وہ خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر ہم جب پیرالل نہیں لے کے آئے، خدا کی اس میں لے کر آ رہے ہیں لائن میں کہ ان کے ذریعے سے ہم خدا سے لے رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں آتا۔ تو خدا کی افعال میں کوئی اگر شخص کسی کو حصہ دار بناتا ہے تو وہ شخص کافر ہے۔ پھر جو ایک اور چیز جہاں پر عام طور پر ہم پہ اعتراض ہوتا ہے وہ ہے توحید عبادی۔ ہم پہ جو اعتراض وہ اٹھاتے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ وہ اس کی مثالیں کیا دیتے ہیں؟ وہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ ہم جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حرم پہ جاتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تو یہ خدا کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیا جا رہا ہے۔ اب اس چیز کا جواب مجموعی طور پہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ نہ ہم امام حسین علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، نہ مولا علی علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، نہ کسی اور امام کی یا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہم 2 رکعت نماز بھی کسی حرم میں بھی جا کے پڑھتے ہیں تو ہم اس نماز کو پڑھتے ہیں کہ 2 رکعت زیارت امام حسین پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ، قربتاً امام حسین نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی شخص یہ نیت کرے کہ 2 رکعت زیارت امام حسین پڑھ رہا ہوں قربتاً امام حسین، قربتاً امام علی، تو وہ نماز باطل ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کسی نے آج تک آپ کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ 2 رکعت نماز پڑھو قربتاً امام حسین، 2 رکعت زیارت امام حسین پڑھتے ہیں قربتاً اللہ۔ تو ہم نے کبھی کسی عبادت میں خدا کی کوئی بھی سجدے میں، کسی رکوع میں، کسی نماز میں کسی غیر خدا کو ہم نے کبھی شریک نہیں کیا۔ اور اگر وہ جو ہمارا حرم پہ جانا ہے وہ کس وجہ سے ہے، اس میں سے کیا چیز ہماری ثابت ہوتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم توسل کے کس طرح کے قائل ہیں۔ انشاءاللہ اگر اس کا موضوع نکلے گا تو اس کو بھی واضح کریں گے۔ تو ٹیکنیکلی ہمارا کہیں سے کافر بننا ثابت نہیں ہو سکتا، یعنی اگر یہ جو امور ہے ضروریات دین کے منکر، شیعہ کو کسی بھی ضروریات دین کے منکر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم توحید میں کوئی مسئلہ کریں کہ توحید میں کہیں خدا کے ساتھ کسی کو شریک کریں، جو میں نے 3-4 اقسام آپ کو سامنے بیان کیے ہیں، وہاں پہ بھی ہم کسی کو شریک نہیں کرتے۔ پھر رہ گیا رسالہ، جس کا
دوسری شرط ہے مسلمان ہونے کی، اس میں بھی ہم دوسروں سے آگے ضرور ہیں پیغمبر کے مقام و منزلت کے بارے میں، کہ دوسروں کو کے نزدیک وہ فضیلت، وہ مقام، وہ حیثیت خود نبی کو نہیں ہے جو حیثیت ان کی ہمارے نزدیک ہے۔ تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل واضحات میں سے ہے۔ تو لہٰذا نہ ٹیکنیکلی کوئی چیز بنتی ہے، نہ کوئی طریقہ کار بنتا ہے۔ یہ تمام سیاسی فتوے، یہ تمام جو چیزیں شروع سے چلی آ رہی ہیں سیاسی طور پر، ہمیں شروع سے رافضی کہا گیا ہے، علم کلام کی پرانی قدیمی کتابوں میں لفظ رافضی کے نام سے لکھا گیا ہے، بہت مختلف ہمیں نام دیے گئے ہیں، تو کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ٹیکنیکلی کوئی اگر آ کے بیٹھے انہی قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہمیں کافر ثابت کرنا چاہے تو کسی کے پاس کوئی وجہ یا سبب نہیں ہے۔ یہ ہاؤس اوپن ہے سوال کے لیے۔ نوید جعفری میرا نام ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 30 سے 35 سال میں اگر ہم دیکھیں تو یہ سلسلہ بہت تیزی سے بڑھا ہے، خاص طور پہ انقلاب ایران کے بعد سے جو ہے، اور انقلاب ایران کے نتیجے میں ہمارے ملک میں جو چند ایک تحریکیں بنی، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ خاص طور پہ بنی، اس کے ریئیکشن میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں زیادہ بڑی ہیں، کہ ایک ظاہرہ ایک پڑوسی ملک میں انقلاب آیا، یہاں پہ بھی اس کے ماننے والے، اس کو چاہنے والے لوگ موجود تھے، تو یہاں پہ بھی ایکسپیکٹ کیا گیا کہ بھائی اس قسم کی چیز کہیں یہاں پہ بھی امپلیمنٹ نہ ہو جائے۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا، ہمارے علماء کا، ہمارے مقررین کا، عام معاشرے میں ہمارا اپنا کتنا اس میں کردار رہا ہے کہ جس میں ہم پہ تکفیریت کے جو ہیں وہ دعوے بڑھے ہیں۔ جناب، یہاں ہم نے جو چیزیں فرض کی ہیں آپ کے سوال کی بنیاد کے طور پر، مثلا یہ کہ انقلاب ایران وقوع پذیر ہوا اور اس کے رد عمل میں کوئی باتیں ہوئیں، یا یہ کہ ہمارے یہاں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہوئی، اس کے رد عمل میں کچھ ہوا۔ ہم بعض اوقات ایسی جب کوئی صورتحال آتی ہے تو ہم فوراً اپنا بجائے اس کے کہ چیزوں کی وجوہات کو اس کے اصل مقام پہ تلاش کرنے کے، یہ ہمارا بڑا مثبت رد عمل ہے کہ ہم اپنے اندر ڈھونڈتے ہیں کہ ہم میں تو کوئی خامی نہیں۔ چنانچہ جو پہلو میں خامی کے نظر آنا شروع ہوتے ہیں، ہم اس کو ایٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ واقعہ اس کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ پاکستان کے حوالے سے، صرف پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب سن 76 میں انہوں نے 1976 میں مسند اقتدار پہ قبضہ کیا ہے۔ انقلاب ایران آیا ہے 79 میں۔ اس سے پہلے یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ سپاہ صحابہ قسم کی جماعت وجود میں آ چکی ہے۔ یہاں پر وہ یہ صورتحال تھی کہ باقاعدہ، چونکہ ضیاء الحق صاحب کا ایک سیاسی مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ظاہر کی سیاسی بیک گراؤنڈ تو نہیں تھی، فوج سے آئے تھے، فوج سے جن افراد کے، جن جرنیلوں کی مدد سے وہ تشریف لائے تھے، انہوں نے ایک ایک کر کے ان سب کو ایک طرح سے معزول کر دیا تھا، جس میں جنرل چشتی، فیض چشتی صاحب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، فضل حق صاحب بھی ان کے ان ساتھیوں میں سے تھے جو واحد آدمی بچے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ساتھ آئے ہیں اور ساتھ جائیں گے۔ تو چنانچہ ان کو تو برداشت کیا گیا، باقی تقریباً تمام جنرلز جو ان کے برسر اقتدار آنے میں مومد معاون تھے وہ سب ہٹا دیے گئے ضیاء الحق صاحب کے دور میں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ضیاء الحق صاحب کی کوئی کانسٹیچوئنسی باقی نہیں رہی، سیاستدان وہ نہیں تھے، جس فوج کے ذریعے سے آئے تھے وہ فوج بھی پیچھے رہ گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے کانسٹیچوئنسی بنانی شروع کی، اور وہ کانسٹیچوئنسی جو تھی وہ مذہبی طبقے کو ابھارنے کی صورت تھی۔ انہوں نے اسلام کا نعرہ لگایا، چونکہ اس سے پہلے یہ تمام سیاسی جماعتوں نے نظام مصطفیٰ کے نام پر اتحاد کیا تھا، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ جو تحریک چل رہی ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ چل رہی ہے۔ انہوں نے ان بنیادوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو کے لیے ایک حلقہ پیدا کرنا چاہا۔ اب وہ کوئی اور مسلک ان کی سمجھ میں نہیں آیا،
ان کے لیے سب سے پسندیدہ فضا یہ تھی کہ وہ اس مسلک کو اختیار کریں جس میں ان کو سعودی عرب اور ان جیسے دوسرے ممالک کی حمایت اور تعاون حاصل ہو سکے، کیونکہ وہاں پر یہ اطمینان تھا کہ ان فرقوں کو باقاعدہ ان کی حکومتیں بھی سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے مولویوں کو، خاص مکتب فکر کے مولویوں کو اوپر ابھارنا شروع کیا۔ انہوں نے ایوان صدر کا راستہ دیکھا اور جب وہاں گئے تو ان کو اقتدار کے بہت خوبصورت مناظر نظر آئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ باقاعدہ سیاست میں عملی طور پر آنا شروع ہوئے۔ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا، مولوی صاحبان کے پاس، کہ جس کی بنیاد پر وہ قوم میں کسی اعتبار سے بھی مقبولیت حاصل کر سکتے۔ ان کے لیے پھر واحد ذریعہ رہ گیا تھا کہ وہ فرقہ واریت کی بات کریں، اور اس میں بہترین طریقہ یہی تھا کہ جو اقلیت ہے اس کو نشانہ بنایا جائے اور اس طرح سے اکثریت کی حمایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ شاید دوسرے طریقے سے وہ کبھی بھی الیکشن میں کوئی کامیابی حاصل نہ کر پاتے۔ ہمارے ہاں مذہبی جماعت کے طور پر ایک بہت بڑی جماعت، بڑی منظم جماعت تھی جماعت اسلامی۔ اس کی تنظیم آج بھی آپ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ مقابلتاً دوسری جماعتوں کے وہ زیادہ منظم ہے، لیکن اس وقت وہ کہیں زیادہ منظم تھی۔ اس کے باوجود جب کبھی الیکشن ہوتا تھا، جماعت اسلامی کا ایک سے زیادہ سیٹ کبھی نہیں آتی تھی۔ کہیں کسی ایک جگہ سے اتفاق سے کوئی ایک آدمی جیت جاتا تھا، وہ الیکشن میں جیت ہی نہیں سکتے تھے۔ مولانا مودودی صاحب جب تک زندہ رہے وہ سمجھتے تھے کہ ہم الیکشن کی سیاست ہمیں کرنی ہی نہیں ہے، ان کے نظریات میں یہ بات شامل تھی۔ اور اس کے بعد جب مولانا طفیل صاحب تشریف لائے اور انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا، تب انہوں نے باقاعدہ الیکشن میں بھی آنے کی کوشش کی، لیکن مستقل یہ عوامی ووٹ سے کبھی بھی نہیں آ سکے۔ یہ کمپرومائزز کر کے دوسرے گروہوں سے وہ مل کے انہوں نے پہلے ضیاء الحق صاحب کی شورا میں ان کو جگہ دی گئی باقاعدہ وہاں پر، اور اس کے بعد پھر اب یہ سینٹ کی حد تک چونکہ بارگیننگ ہوتی ہے اور ووٹوں کی خرید ہوتی ہے، اس لیے وہاں تو آ جاتے ہیں۔ عوامی ووٹ پر آج بھی وہ آنے کی اہلیت و طاقت نہیں رکھتے ایک دو حضرات کے مقابلے میں۔ ان مذہبی لوگوں کو جو کبھی بھی، جو سیاست میں رہتے ہوئے بھی عوامی حمایت نہیں رکھتے تھے، ان کو اچانک ایوان صدر کی شکل دکھائی گئی، اقتدار کا رستہ دکھایا گیا، ان کی تواضع کی گئی اور سیاستدانوں کو پس پش ڈالا گیا۔ انہوں نے نعرے لگانے شروع کیے ایسے کہ جس کے نتیجے میں محسوس یہ ہوا کہ شیعہ زعما کو یہ خیال ہوا کہ اگر ہم خاموش بیٹھے رہے تو اس کے نتیجے میں ہم بالکل فنا کر دیے جائیں گے۔ جس شدت سے، یعنی بالکل وہ انداز تھا کہ جیسے سعودی عرب میں سعودیت یعنی موجودہ حکمرانوں کا نظریہ جو ہے وہ وہاں کی اکثریت کے مذہب کے اوپر چھاتا چلا گیا، اور اب آپ جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ہر جگہ صرف وہابیت نظر آتی ہے۔ یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ 100 سال پہلے یہ قطعاً غیر وہابی ملک تھا، یعنی یہ تمام کے تمام جو قسطنطنیہ کی حکومت تھی، ترکی کی خلافت تھی، اس خلافت کے تحت تھے۔ یہ اس کے مقابلے میں آئے اور اب آج ہر جگہ اوپر یہی مذہب نظر آ رہا ہے۔ یہی صورتحال پاکستان کی ہونے جا رہی تھی۔ اب ہوتے ہوتے جب قانون سازی کا عمل شروع ہوا تو اس میں ایسے قانون بننے لگے جو براہ راست شیعوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے تھے۔ اس میں سے ایک قانون زکوٰۃ و عشر کا قانون بنا، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ شیعوں کے اوپر وہ ان سے مطالبہ کیا گیا کہ یہ جو زکوٰۃ کٹوائیں، اور جو زکوٰۃ نہیں دے گا، یعنی اس زکوٰۃ کو کہ جو گورنمنٹ لے رہی ہے، جو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے اوپر جو اور ٹیکسز ہیں جو زکوٰۃ دینے والوں کو معاف ہیں، مثلا زمین کا مالیہ، یہ معاف تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو عشر ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ایک قسم ہے عشر، تو وہ عشر دیں گے، وہ حکومت لے گی، اور اگر جو نہیں دے گا اس کو پھر مالیہ دینا پڑے گا۔ جب اس طرح کے قانون بننے لگے اس وقت ہمارے زعما نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پر ان کی فقہ نافذ نہ ہو۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا واحد مطلب یہ تھا، یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ ہم پاکستان میں فقہ جعفریہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا واحد مطلب یہ تھا کہ جعفریوں پر دوسری فقہ نافذ نہ کی جائے، یہ ہم پر فقہ جعفریہ ہی نافذ ہو، یہ مطالبے کی بنیاد تھی۔ اور اسی کے اوپر بعد میں جو گروہ بھی بنے، یعنی ساجد نقوی صاحب کا موجودہ گروہ اور حامد مصفی صاحب کا گروہ، یہ بھی بنیادی طور پر یہ کبھی ان کا مطالبہ نہیں رہا کہ ہم پاکستان میں فقہ جعفریہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ کہنا کہ فقہ جعفریہ کے نفاذ کے نتیجے میں یہ فرقہ واریت پیدا ہوئی اور یہ کفر کے فتوے آئے، یہ صریحاً غلط ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ
کہ یہ فرقہ واریت پہلے پیدا ہوئی ہے اور یہ دفاعی سلسلہ تھا کہ تحریک نواز فرقہ جعفریہ شروع کی جائے، ایک بات۔ دوسرا، اس سے آگے بڑھ کر انقلاب ایران، تو انقلاب ایران کا کوئی تعلق نہیں ہے 79 میں جس وقت انقلاب ایران آیا ہے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے ہر مکتب فکر نے بہت کھل کر انقلاب ایران کی حمایت کی ہے، بھرپور طریقے پر۔ اس کا مطلب ہے کسی نے بھی یہاں پر اہل سنت میں انقلاب ایران سے خطرہ محسوس نہیں کیا۔ میں بڑے بڑے نام گنا دوں، سب سے پہلے جماعت اسلامی سر فہرست تھی جو انقلاب ایران کی تائید کر رہی تھی۔ یہ سید قطب کی اور اخوان المسلمون کے نام سے جو تحریک مصر میں چل رہی ہے، اس کے پیرلل انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کی آواز ہے، اور یہاں سے بہت سے وفود جماعت اسلامی کے جاتے رہے۔ مولانا طفیل صاحب اس وقت جماعت اسلامی کے سربراہ تھے، انہوں نے بھرپور حمایت کی۔ اس کے بعد ایک مولانا صلاح الدین صاحب تھے، تکبیر رسالہ نکالا کرتے تھے۔ اس تکبیر رسالہ سے پہلے وہ سیاست نامی ایک پرچہ ڈیلی نیوز پیپر تھا، فخر ماتری اس کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، اس کے وہ بعد میں ایڈیٹر ہوئے تھے۔ اس میں انہوں نے مسلسل مضامین لکھے انقلاب ایران کی حمایت میں اور تائید میں۔ سب نے یہ کہا کہ اسلام کی جتنی تحریکیں چل رہی تھیں دنیا کے اندر، اخوان المسلمون، جماعت اسلامی اور یہ ایران کی تحریک، ان تینوں میں یہ واحد تحریک ہے جو کامیابی تک پہنچی اور اس نے انقلاب کو برپا کیا۔ یہ بعد میں وہ لوگ کہ جو فرقہ واریت کے اس وقت نعرہ لگا رہے تھے، انہوں نے رفتہ رفتہ زہر بھرنا شروع کیا لوگوں کے ذہن میں کہ یہ اس کو اسلامی انقلاب نہ کہو، یہ تو شیعہ انقلاب ہے۔ یہ سب ان کی کوشش ہو رہی ہے کہ انقلاب ایران کو ڈی فیس کیا جائے اور اس کی شکل کو تبدیل کیا جائے۔ انقلاب ایران کا رد عمل تو مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہونا ہے، تمام یہاں پر مسلمان متحد ہوئے، اس کے بعد اس اتحاد کو توڑنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ انقلاب اسلام جو ہے وہ انقلاب ایران وہ قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تیسری بات آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے اعمال و افعال، آپ کی مراد یہ ہے کہ ہمارے ذاکرین خطبہ، جناب والا پہلی بات تو یہ ہے کہ شیعوں کو جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ صورتحال آج پہلی صورتحال نہیں ہے۔ ہم تاریخ میں کون سا دور ہے کہ جب ہمیں اس قسم کے مصائب کا نشانہ نہیں بنایا گیا، ہمیں قتل و غارت گری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہمارے سارے ائمہ منصب شہادت پہ فائز ہوئے، کربلا کا اتنا بڑا واقعہ ہوا۔ کیا یہ سب واقعہ اس لیے تھا کہ وہاں پر ذاکرین جو تھے وہ کچھ لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے یا کچھ تبرہ ہو رہا تھا؟ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے نا آپ کا۔ تو کیا یہ چیزیں اس وقت تھیں؟ کیا یہ تاریخ میں جو کچھ ہوتا رہا، اگر صلاح الدین ایوبی نے حلب کے اندر 10,000 شیعہ قتل کر دیے، اگر آپ کے ہاں اس جدید دور میں ہزارہ کے اندر نامعلوم کتنے شیعوں کو انتہائی ظلم سے، ظالمانہ طریقے سے، مجھے بی بی سی کے ایک شخصیت نے بتایا جو خود جا کے وزٹ کر کے آئے تھے، امریکہ میں ہوتے ہیں، ہمارے جعفری مسلک کے ہی ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ 8-10 آدمیوں کو، وہ جو ہمارے ہاں وہ لڑکیوں کو جہیز میں جو پیٹی ایک دی جاتی ہے، اس میں لاف رضائیاں وغیرہ کی جاتی ہیں، اس پیٹی میں بند کر کے اور اس میں باہر سے تالا لگا کے اس کو دھوپ میں رکھ دیا جاتا تھا۔ اسی کے اندر وہ سسک کے 10-12 دن کے بعد اس کو کھولا جاتا تھا جب اس کے اندر وہ مر چکے ہوتے تھے۔ ذرا سوچیے کتنی اذیت ناک موت کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ یہ ایک دو واقعے نہیں ہوئے تھے، ننھے بچوں کو، یعنی ہم ذکر کرتے ہیں سکھوں کا سن 47 میں جب یہاں پر قتل و غارت گری ہوئی ہے تو وہ بچوں کو ہوا میں اچھالتے تھے اور تلوار کی دھار کے اوپر ان کو روکتے تھے اور اس طرح 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، ماؤں کے سامنے بچوں کو ذبح کرنا۔ یہ تمام واقعات اس دور میں ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو احمد رشید ایک جرنلسٹ ہے، اس کی کتاب بین الاقوامی شہرت رکھتی ہے، اس نے طالبان کی ہسٹری کے اوپر کتاب لکھی ہے، اس میں سارے واقعات پڑھ لیجئے کہ کس کس طریقے سے شیعوں کا قتل ہوا۔ کیا وہ کہیں مظاہرہ کر رہے تھے یا ان کے ذاکرین کسی پہ سب و شتم کر رہے تھے یا کوئی تبرے کی کوئی صورت ہوتی؟ کہاں یہ ہوتا رہا ہے؟ اور آج بھی اگر یہ تبرے کی بات کی جائے اور ہمارے کسی رویے کی بات کی جائے تو دیکھیے سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ ہمارے رد عمل کے باعث بنتا ہے، تو ہر اس موقع سے شیعوں کو روکا جائے جس موقع پر ایسا کہنے کی گنجائش ہے، یعنی جہاں سب و ستم کیا جائے ان موقعوں پر جتنی پابندی لگوا سکتے ہیں لگوائیے۔ اب صورت احوال کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ جلوس لے کے سڑک کے اوپر جاتے ہیں
تو اس جلوس کے دوران کوئی شیعہ بھی اگر وہ کچھ برا بھلا کہنا بھی چاہے تو کیا وہاں اس وقت کے جب چاروں طرف لوگوں کا ہجوم ہو کیا وہ ایسا کہہ سکتا ہے؟ یا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جلوسوں کے اندر کسی کے اوپر نام لے کے لعنت کی جائے یا کوئی ایسی بات کہی جائے؟ وہاں پر ہمارا رویہ جو بہت زیادہ سخت رویہ رکھنے والا بھی کوئی شخص ہوگا تو وہاں پہ احتیاط سے کام لے گا. اس کے مقابلے میں اگر ہم نجی محفلوں میں بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہم صحابہ کی شان میں کسی قسم کی کسی مخصوص صحابی کے متعلق کوئی گستاخانہ بات کر سکتے ہوں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ کہا جاتا کہ دیکھو یہ لوگ جب اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں یا اپنے امام باڑوں میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ہمارے صحابہ کو برا کہتے ہیں. ان سے کو امام باڑوں میں نہ بیٹھا کریں, جو کچھ کہنا آ کے چوک کے اوپر کہیں, ہم بھی دیکھیں گے ان کے منہ میں کتنی بڑی زبان ہے اور یہ کتنی طاقت رکھتے ہیں. لیکن اس کے بجائے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان سے کو جلوس نہ نکالیں, یہ اپنے امام باڑوں کے اندر عزاداری کریں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کہنا نہیں ناگوار گزر رہا, ہم ناگوار گزر رہے ہیں. یہ ساری باتیں ہم بہت زیادہ دفاعی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً محتاط رویہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن ان تمام حالات کی جن کا ہمیں آج سامنا ہے اس کا ذمہ دار ہمیں کو اپنے آپ کو ٹھہرانا قطعاً ایسی بات نہیں ہے. اس کا پس منظر بالکل کچھ اور ہے. اب یہ تشدد کے مسئلے پر جو صورتحال ہم جس کا سامنا کر رہے ہیں اس کے بات چیت ہو تو پھر آپ اس کا تجزیہ کیجئے, پھر دیکھیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں. اسباب کے طور پر اپنے کو اگر آپ شمار کریں گے تو صرف آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں. عراق میں کیا ہو رہا ہے, شام میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیا تمام جگہ ہمارے یہی ذاکر ہیں, اسی طرح کا ذکر ہو رہا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جب تمام جگہ پہ صورتحال ہو رہی ہے تو اپنے یہاں کے مقامی وجوہات کو بین الاقوامی سبب نہ سمجھیے. ہمارا کوئی طرز عمل ایسا نہیں ہے جو کسی کو جو بنیاد بنا ہو اس صورتحال کی. صورتحال پہلے سے ہے, ہم صرف اس کے اندر اب نشانہ بن رہے ہیں. اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا کہ کہیں ہمارے اندر تو کوئی جرم نہیں ہے. تو جہاں جس کو کوئی جرم نظر آ رہا ہے وہ تاریخی حقائق کو دیکھے بغیر وہ بے ساختہ کہہ دیتا ہے جناب یہ اس کا قصور ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. ایسی صورتحال نہیں. آپ اس میں اضافہ میں تھوڑا سا اور بولنا چاہوں گا, یعنی کہ آخری والی بات پر باقی باتیں تو میں نے واضح کر دی ہیں. یہ جو ہمارے یہاں ایک فقہی مسئلہ ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ دوسری جگہوں پہ بھی بات کر دی جاتی ہے آرام سے کہ فوش اور رقیق زبان استعمال کرنا, چاہے وہ نجی محفل ہو چاہے وہ ملأ عام ہو, وہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. نہ آج تک ہماری کسی کتاب میں ایسی کوئی زبان استعمال ہوئی ہے اور نہ کوئی اور افراد آپ کو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور کوئی بھی معتبر آدمی کسی بھی دین کو اول تو لیا جاتا ہے تو اس کے معتبر شخصیات سے لیا جاتا ہے, نہ یہ کہ چلتے پھرتے کسی شیعہ صدری والے سے, شیعہ ڈیڑے والے سے شیعہ دین کو نہیں لیا جاتا. اسی طرح سے اگر ہم نے کوئی سنیت یا کسی اور مکتب فکر کو یا عیسائیت کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہم کسی چلتے پھرتے کسی گلی میں جھاڑو دینے والے سے نہیں پوچھیں گے بھائی تیرا عیسائی مذہب کیا کہتا ہے اور اس کی بنیاد پہ اس کی ہم سرزنش کریں یا اس کی مذہب کی سرزنش کی جائے. یہ عقلائی نہیں ہے بات. اگر کسی مذہب کے لیے ہم نے اس کو سمجھنا ہے یا اس پہ کوئی اعتراض کرنا ہے, انتقاد کرنا ہے, تو ہمیں اس کا کوئی معتبر کوئی سورس ہو, معتبر کتاب ہو, معتبر شخصیت ہو کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہیں گے اس آدمی نے یہ والی بات کی کہ جس کی بنیاد پہ یہ والی بات جو ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے, جو بھی ہم تجزیہ کریں اس کا. تو اول تو تشیع میں کوئی بھی معتبر شخصیت, کوئی بھی معتبر کتاب ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ ایسی الفاظ استعمال ہوتے ہوں. ہمارا ایک بہت زیادہ ایک بحث آج کل چلتی ہے اور کافی سوشل میڈیا پہ بھی ہوتی ہے کہ لفظ لعنت, کہ لعنت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. لعنت جو ہے وہ فوش نہیں ہے. اگر لعنت رقیق یا قبیح لفظ ہوتا تو قرآن مجید میں استعمال نہ ہوتا. یہ قبیح لفظ نہیں ہے, لعنت بیزاری ہے کہ ان سے جو ہے خدا کہتا ہے میں قاضی جھوٹوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. تو کون سا مسلمان بچ گیا آج کے دور میں؟ تو خدا تو سارے مسلمانوں پہ, جتنے جھوٹ بولنے والے سب پہ لعنت بھیج رہا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے بھی کسی کو چھوڑا ہی نہیں. یہ کوئی فوش نہیں ہے لفظ. ہاں ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر جگہ تمام مکاتب یعنی ہمارے مہاراج نظام کا تمام لوگوں کا بلا اتفاق یہ فتویٰ ہے کہ کسی بھی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر دوسرے افراد بیٹھے ہوں یا ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر کسی دوسرے کی دل آزاری ہو, کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ دوسرے کی دل آزاری ہو, وہ بات نہ کی جائے. اگرچہ کہ سبب نہیں ہے, جیسے انہوں نے اشارہ کیا ہے 1400 سال سے ہمیں جو ہے مارا جا رہا ہے. کوئی یہ کسی پنجاب کے ذاکر کی وجہ سے تھوڑی مارا جا رہا ہے, یا عراق میں جو پڑھ رہے ہیں کہ یہی ذاکرین وہاں تو تقریریں نہیں کر رہے, لیکن ہاں اس کے باوجود
کسی بھی ملأ عام پہ، کسی بھی ایسی پبلک پلیس پہ، کسی بھی ایسی جگہ پر، ایسی محفل میں، چاہے وہ نجی ہو، کوئی دوسرا آدمی بیٹھا ہے تو ان کو نہ کہا جائے، ان کو برا بھلا نہ کہا جائے. وہ ایک ہمارا عقیدہ ہے. اور برا بھلا بھی میں نے الفاظ کا بتا دی کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ فوش اور رقیق الفاظ نہیں ہونے چاہیے، چاہے ہم اپنی خصوصی محفل میں بھی ہوں. وہ اس کا اثر ان پہ کم پڑ رہا ہوگا، شاید اس کا ایک رقیق اور فوش الفاظ کا اثر ہم پہ، ہمارے اپنے ذات میں اس کے برے اثرات زیادہ پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. یہ تو رہا شرعی مسئلہ. اب اس مسئلے میں آپ کو مثال کے طور پر ایک نام دے سکتا ہوں جو بہت ہی سخت متشدد مراجعین میں سے گنائے جاتے ہیں، جن سے انہوں نے مجھے بھی منسوب بھی کیا، آغا وحید ظفر ثانی. ان کا بھی یہی ہے کہ قطعی طور پہ کسی ایسے اجتماع میں ایسی بات نہ کی جائے کہ جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو. دل آزاری ہو، آپ اس چیز سے اوائڈ کریں. اب رہ گیا کہ ہماری طرف سے ایک دو چیزیں ہو رہی ہیں، البتہ کہ وہ چیزیں پاکستان اور پاکستانیوں سے اور اردو زبان والوں سے بڑے فاصلے پر ہیں، کیونکہ کچھ ایک ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جو کہ فارسی زبان میں اور عربی زبان میں ہو رہے ہیں. 2 چینل چل رہے ہیں اس وقت جو ہمارے نام سے چلتے ہیں، اور ایک چینل عربی میں ہے باقاعدہ، اور ایک چینل ایک ایسا شخص ہے کہ جو عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں چینل استعمال کر رہا ہے. ایک ہے، اس کا نام ہے یاسر حبیب. میں تھوڑی سی ہسٹری اس لیے بتا دوں کہ ہمارے مراجعین بھی اس کو اون نہیں کرتے. جب ہم اس کو اون نہیں کرتے تو ایک آدمی اگر ابا خبا پہن کر کوئی بھی آ جاتا ہے تو، یا کوئی اور بھی اگر اپنے آپ کو شیعہ سے نسبت دے کے اگر وہ چیز باتیں کر رہا ہے تو اس کو تو کوئی بھی شیعہ اون نہیں کر رہا، تو اس کو پھر شیعوں کی طرف نسبت دینا کسی بھی صورت میں نہ قانونی اس کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے، نہ شرعی حیثیت رہ جاتی ہے کہ اس کو شیعوں کی طرف نسبت دیا جائے. ایک شخص ہے یاسر حبیب. یاسر حبیب کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ کویت میں اس قسم کی باتیں کیا کرتا تھا، اور ہمیشہ ایسی باتیں چھاپنا وغیرہ کی، جس کی وجہ سے اس کو وہاں پہ اریسٹ کیا گیا کویت میں. پھر وہاں سے اس کو نکال کے برٹش گورنمنٹ لے کے گئی ہے. ایک شیعہ، ایک مقامی رہنے والے کا برٹش گورنمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو لے کے گئی، وہاں پہ اس نے چینل کیا، اور وہ زبان استعمال کرتا ہے. اب اس کی اصلیت کہاں سے ظاہر ہوتی ہے؟ شروع میں اس نے فقط خلفاء اور ان لوگوں پہ حملے شروع کیے، تو ہم لوگوں کو تو مزہ آتا ہے، بڑے لوگوں نے جوش و خروش سے سننا شروع کیا اس کو. سبھی کو تفریح آتی ہے، جس محفل میں وہ نہ ہو، ایسی چیزیں سننے کا نام ملے، ہم کہتے ہیں مزہ نہیں آیا جب تک ایسے 2-4 چٹکلے نہ ملا. اب اس نے کھل کے پہلے ان کو، ہماری عام جو عوام ہے وہ اس کے گرد جمع ہونی شروع کی، اس کو سننے لگی. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا سلسلہ کہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ سلسلہ یہ ہوا کہ اس نے ایون جو ہمارے یہاں مرکزیت ہے مراجعین کی، اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا. وہاں سے لوگ ذرا چونکے کہ بھائی یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کون سی گفتگو کرنے لگا، اسے تو سبھی کو لپیٹنا شروع کر دیا. وہاں سے شروع ہوا، اور یہ تو یہ یہاں ہماری اپنی جڑیں کاٹنے لگا ہے. تو ایون اگر ہم مراجعین کو، دوسرے چیزوں کو، تیسری چیزوں کو اڑانے شروع کر دیں تو پھر تو ہماری اپنی جڑیں کٹ جائیں گی. تو پھر وہاں سے لوگوں نے سوچنا شروع کیا، نہیں بھائی یہ تو سلسلہ کوئی اور ہے، یہ کسی اور کے ایما پر یہ کام ہو رہا ہے، کسی اور کے اشارے پر ہو رہا ہے. اسی طرح سے ایک اور سلسلہ ہے، ایک اس کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں، اللہ یاری کے نام سے. بیسیکلی افغانستان کی پیدائش بھی پاکستان میں بھی رہا ہے، اسلام آباد میں بھی رہا ہے، پھر اس کی پرورش امریکہ میں ہوئی. تو 3-4 زبانوں پہ اس کو جیسے کہتے ہیں نا بلبل کی طرح بولتا ہے، انگریزی، اردو، فارسی اور عربی. کیوں نجف میں بھی رہا ہے. اس نے پہلے فارسی میں چلنا شروع کیا، جو عوام ہیں اس نے اس کو بہت پسند کیا. اس کے بعد پھر اس نے عربی میں چلنا شروع کیا، اہل بیت کے نام سے امریکہ سے آ رہا ہے وہ چینل. اس نے شروع کیا، شروع میں اس کا بھی یہی اسٹریٹجی تھی کہ شروع میں اس نے جو ہے وہ دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کیا سب کچھ. وہاں تک ہم خوش تھے، بڑے مزہ آ رہا تھا. لیکن جب اس کے بعد بات مراجعین اور حوضے اور تمام چیزوں پر جب اس نے سبھی کو لپٹنا شروع کر دیا، تو اب لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو بہت آگے بڑھ گیا. وہ کہتا ہے مرجع میں ہوں. ابھی شاید اس کی 35-40 سال بھی اس کی عمر نہیں ہے. وہ کہتا ہے مرجع میں ہوا، باقی جو عالم تشیع کا واحد مرجع، سب سے زیادہ فالوئنگ میری. تو اس قسم کے افراد ہر زمانے میں آتے ہیں. بہت سارے افراد آئے جو ہمارے نام سے آئے، ایسے افراد آئے پاکستان میں بھی ہیں کہ میں نام لینا نہیں چاہتا، انہوں نے پہلے لی، لیکن گریجولی پھر وہ کس طرف پلٹ گئے، کیا اس کی وجوہات، وہ اس پہ بھی بحث کرنے کا ہمارے اس محفل میں کوئی ضرورت نہیں ہے. کہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرف کی کتابیں لکھنی شروع کر دی، علیہ تشیع کے خلاف کتابیں لکھنی شروع کر دی صاحب امامہ آدمی نے. تو اس قسم کے افراد ایسے ہیں کہ ہمیشہ ہر زمانے میں افراد کو چنا جاتا ہے، لیا جاتا ہے. کمزور عقیدہ آدمی کو مختلف
ہیلے بہانوں سے ان پہ کام کیا جاتا ہے، اور پھر وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کو نہ آپ کے مراجعین اون کرتے ہیں، نہ آپ کا عقیدہ اون کرتا ہے، نہ آپ کی کتابیں اس کو اپنے سے کوئی نسبت دیتی ہیں. تو لہٰذا اس کو بنیاد بنا کر شیعوں کے خلاف کوئی بات کرنا یہ قطعی ایک غیر اوفلائی منطق ہے. میں نے بہت کھل کے بھی نام لے لیے اس میں، اور الحمدللہ کہ ان کیونکہ عربی زبان کا فارسی زبان کا ہمارے مجھ سے اتنا تعلق نہیں ہے، تو اس کے جو برے اثرات ہیں فی الحال ہم لوگ اس سے بچے ہوئے، کیونکہ وہاں پہ جو زبان استعمال ہو رہی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ زبان سن سکیں. یعنی میں اب اتنی کھل کے ٹی وی چینل پہ آ رہی ہے وہ زبان، یعنی وہ زبان ہے جس کو ہم لوگ کراچی میں کہتے ہیں کہ جو کنڈکٹروں کی زبان ہوتی ہے نا، جو وہ لوگ جو زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ والی زبان وہاں پہ اس چینل پہ بیٹھ کر استعمال ہو رہی ہوتی ہے، کہ جو کم از کم ہمارے دین میں یا ہمارے آئمہ کی سیرت میں، ہمارے علماء کی سیرت میں، ہمارے ذاکرین کی سیرت میں، ہمارے خطبہ کی سیرت میں، ہمارے بزرگوں کی اور جو محترم لوگ ہیں ان کی کبھی بھی معتبر لوگوں کی سیرت میں ایسی بات نہیں رہی ہے. میں پھول و کعبہ کے شاید سے کچھ الفاظ کو کر لوں. وہی بات اس پیرائے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک صورتحال عام طور پہ پیدا ہو رہی ہے کہ جب ہم اس قسم کی باتیں دیکھتے ہیں، ایسی ناروا باتیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جناب تبرہ نہیں ہونا چاہیے. ایک نعرہ یہ لگتا ہے. تبرہ ہمارے دین کا ایک جز ہے، فروعات دین میں شامل ہے، اس کے معنی معین ہیں. اگر کوئی اس کے برعکس کوئی کام کرتا ہے تو اس کو تبرہ نہ کہیں، وضاحت کیجئے کہ یہ تبرہ نہیں ہے. یہ جس یاسر حبیب کا نام دیا ہے انہوں نے، اس کا لوکابہ ظاہر ہے کہ جیب نہیں دیتا، ان الفاظ کو دہرائیں. اس نے کتاب لکھی حضرت عائشہ پہ، اس کتاب کا نام رکھا عائشہ فائشہ. اب یہ کسی بھی شیعہ کے لیے اس کے عقیدے میں حضرت عائشہ سے ہمارے اختلافات، ہم علی الاعلان کہیں گے کہ ہم ان کے بہت سے امور سے اتفاق نہیں رکھتے. ہمارے اختلافات بھی خوب واضح ہیں. اختلافات اس طویت کے ہی جناب امیر سے باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے. اگر اس وقت ہوتے تو ہم تو جناب امیر کی جماعت میں شامل ہوتے اور ہم ان سے لڑ رہے ہوتے. لیکن اس کے باوجود اس قسم کا کوئی الزام جناب عائشہ یا کسی ام المؤمنین کے ساتھ، دیکھیے کسی بھی خاتون میں مختلف قسم کی برائیاں یا خامیاں ہو سکتی ہیں. شوہر کی نافرمانی ہو، بد سلیقہ ہو، زبان کی سخت ہو، یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ یہ عورت کی ذاتی صفات ہے. لیکن کسی کا بد چلن ہونا، بد کردار ہونا، فاحشہ ہونا، یہ شوہر کی بے غیرتی کی علامت ہے. یعنی اگر وہ شادی شدہ عورت ہے تو پھر شریعت نے اس کے لیے یہ راستہ رکھا ہے کہ ایسی عورت سے وہ جدا ہو جائے. اگر وہ اپنے پاس رکھ رہا ہے تو اس کا کوئی جواز نہیں. چنانچہ ہم کوئی ایسی نسبت نہیں دیتے جو ریفلیکٹ کرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. فاحشہ کہنا حضور کی ذات کے اوپر الزام لگانا ہے، اور یہ شیعہ مسلک کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو شخص بھی ایسا کہتا ہے وہ اپنے آپ کو شیعت کے دائرے سے خود بخود باہر لے جا رہا ہے. اس کے عمل کہیں نہ کہیں دیکھیے یہ تبرہ کر رہا ہے. یہ تبرہ نہیں ہے، تبرہ ایسی کسی چیز کا نام نہیں ہے. جو بھی سخت زبان استعمال کرتا ہے، غیر مناسب لفظ و لہجہ اختیار کرتا ہے، وہ یہ سمجھے کہ میں تبرہ کر رہا ہوں، وہ خود بھی گنہگار ہو رہا ہے اور اس کو سننے والا بھی گنہگار ہو رہا ہے. تو ہمارا مسلک، آپ جہاں کہیں ایسی کوئی بات دیکھیے وہاں وضاحت کیجیے کہ یہ تبرہ ہے ہی نہیں، اور یہ جو کچھ ہے یا تو جاہلانہ عمل ہے اور یا سازشانہ عمل ہے. یعنی شیعوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی آدمی غلط طور پر شیعت کو پیش کر رہا ہے. السلام علیکم، میرا نام اسد عباس ہے. میرا سوال یہ ہے کہ تشیع اور تصوف میں کیا تعلق ہے؟ جناب تشیع اور تصوف میں تصوف سے مراد اگر آپ کی ابن عربی اور ان کے بعد ماننے والے جو صوفی بزرگ ہیں ان کے معینہ مسلک کی بات ہے، اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ شیعت یہ ایک بنیادی بات یہ ہے، ذرا سے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. دین میں اور غیر دینی طرز حیات میں جو بھی نظام حیات ہو، اس میں فرق کیا ہے؟ مثلا سوشلزم میں اور کرسچینٹی اور جوڈائزم یا اسلام، اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ وہ بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دے رہے ہیں، ایک نظام دے رہے ہیں، اور یہ مذاہب بھی ایک نظام دے رہے ہیں. کیا امتیاز رکھا جائے گا؟
کوئی ذہنوں میں آپ کے تصور آتا ہے کہ ہم مذہبی اور غیر مذہبی نظام حیات میں تفریق کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں مشکل آسان کر دوں جو میری سمجھ میں آتی ہے بات. اگر تمام زندگی کے اعمال اور افعال کے اسباب صرف دنیا ہی میں سمجھے جائیں، ما فوق دنیا ما فوق طبیعت کچھ بھی نہ ہو، تو وہ پھر دنیا کا مادی نظام ہے. اگر اس کی کوئی نسبت روحانیت سے ہو، ایک ما فوق طبیعتی دور سے ہو، تب وہ دین بننے کا ہے ہوتا ہے. اسلام ایک دین تھا اور اس کے اندر اس بات کی گنجائش ہونا ضروری تھی، تبھی وہ دین بن سکتا تھا کہ کہیں آپ کا کوئی ربط ایسا بھی ہو کہ جہاں مادی ذرائع نہ بھی ہوں تب بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں. جہاں مشکلیں آسان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے اسباب جمع ہوں جو مادی اسباب ہوتے ہیں، بلکہ کچھ مابعد طبیعتی اسباب بھی ہوتے ہیں. اس روحانیت کا وجود جو ہے یہ اسلام بناتا ہے. مسلمانوں نے جو ابتدائی تقسیم کی ملت اسلامیہ میں جو سب سے پہلی تقسیم ہوئی، اس میں ہوا یہ کہ جتنے روحانیت کی لمبردار شخصیتیں تھیں ان کو الگ کر دیا گیا، اور جتنے مادیت کی لمبردار شخصیتیں تھیں وہ الگ ہو گئی. آج بھی ہمارے برادران اہل سنت بھی جب روحانیت کی بات آتی ہے تو پنجتن کا نام لیتے ہیں، اور جب سیاست کی اور نظام سلطنت میں کامیابی کی اور معاشی بہتری کی اور یہ سب فتوحات کی بات ہوگی تو پھر صحابہ کرام کا نام لیں گے. یعنی گویا دوسرے لفظوں میں ان کے ہاں روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ اتنا بڑا خلا تھا کہ جو بہر صورت انسان کے سارے مسئلے مادیت میں نہیں حل ہوتے، اس کو کہیں نہ کہیں جا کے، یعنی خدا اور روحانیت انسان کی ضرورت چاہے کتنا فرار کرے، وہ کسی نہ کسی موقع پہ پہنچ کر وہ جب تمام دنیا سے مایوس ہوتا ہے تو اسے کسی مافوق الفطرت وجود کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کا مددگار ہو سکے. دنیا اہل سنت میں یہ شعبہ بالکل خالی تھا اور ہم اس سے مالا مال تھے. چنانچہ جب دنیا کے مسائل ہوں تب بھی اہل بیت کے دروازے پہ آؤ، جب آخرت کی کوئی دشواری ہو تب بھی اہل بیت کے دروازے پہ آؤ. منت مرادیں یہاں ملتی تھیں وہاں نہیں ملتی تھیں، اب کیا کیا جائے؟ اس کے لیے انہوں نے اس روحانیت کے خلا کو پر کرنے کے لیے اپنے ہاں تصوف کے نظام کو رائج کیا ہے. یہ تصوف اہل بیت کی نفی کے لیے آیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ایک دروازہ موجود ہے، تم یہاں آ جاؤ تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. یہ اور بات تھی کہ مشکلیں آسان کرنے والوں نے بھی اپنی روحانیت کا رشتہ ادھر ہی جوڑا، یعنی ان کے لیے کوئی اپنے ہاں نہیں مل سکا اپنی شخصیتوں میں سے، وہ انہی سے رشتہ جوڑتے ہیں، انہی کا حوالہ دیتے ہیں. اب اس طرح سے یہ پورا ادارہ جو چل رہا ہے یہ تمام تر اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہے جو خلا روحانیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے نظام مذہب کے اندر پایا جاتا ہے. اس میں میں تھوڑا سا فنی اس کا ٹیکنیکلی جو اتفاقات میں بھی جواب دوں کہ جو بھی روحانیت وابستہ ہے امیر المومنین سے، کوئی تصوف ایسی ہے جو وابستہ ہے ائمہ طاہرین سے، تو وہ ہمارے قابل قبول ہے. جس کا بھی سلسلہ ائمہ طاہرین سے نہیں ملتا وہ ہمارے لیے کچرے سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے. ابن عربی کا جو بہت بڑا نام ہے، آج بھی جتنے بڑے اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا مصنف ہم اس کو بولتے ہیں جو سمجھتے ہیں، تو وہ سب نسبت دیں گے، یعنی ان کا جو سب سے بڑی اور معتبر ترین کتاب ہے وہ ابن عربی کی کتاب جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے. اب میں اس کی فقط ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو اہل بیت کی طرف سے دور ہوتے ہیں، دین کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ کتنی بڑے بلنڈر میں پڑ جاتے ہیں، کتنی بڑی یعنی کہا جائے کہ غلطی میں کتنی بڑی غلطی کا شکار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اسی ابن عربی نے ایک ہمارے فلسفے میں ایک تصور پایا جاتا ہے وحدت وجود کا. وحدت وجود کا کیا ہے کہ دنیا میں تمام جو بھی موجودات ہیں، لیکن ہم فلسفے میں وجود کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک واجب الوجود ہے جو خدا کی ذات ہے، ایک ممتنع الوجود جو شریک خدا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا، اور تیسرا ممکن الوجود جو اس میں ہم سب اور پوری کائنات شامل ہے. ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں اور پوری کائنات جو ہے غیر خدا، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ممکن الوجود ہیں. لیکن وہ شخص کیا ہے؟ قائل ہے وحدت الوجود کا. وحدت الوجود کیا ہے؟ مطلب کہ پوری دنیا کا جتنا بھی وجود ہے خدا سمیت ہے وہ سب ایک وجود سے وابستہ ہے، وہ سب ایک وجود ہے.
تو اس کو اگر اسی عقیدے کو رکھ لیا جائے تو یہاں پہ خود توحید کے مسئلے میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو توحید کا جو خدا اور ہم میں ایک فرق ہے، خدا اور ہم میں ایک فرق ہے، ہم خدا تو نہیں ہیں، یہ کرسی خدا نہیں ہے، یہ مائک خدا نہیں ہے، یہ پانی کی بوتل آپ کے سامنے رکھی خدا نہیں ہے، تو پھر ہم اس چیز کو کیسے حل کرتے ہیں؟ اس کی غیر لمبی طولانی گفتگو ہے، بہت زیادہ اس میں لکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح سے جب اہل بیت کے در سے دور ہوتے ہیں، وہ اپنی طور پہ خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خدا کو نہیں سمجھ سکتے، اور پھر وہ روحانیت کی اور خدا تک پہنچنے کی کیا بات کرتے ہیں، وہ اس تک نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سارا طریقہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک شارٹ کٹ نکالنے کی کوشش کی گئی کہ ائمہ علیہ السلام کو بائی پاس کیا جائے، اور ائمہ علیہ السلام کو بائی پاس کر کے کسی حجت خدا کو بائی پاس کر کے خدا تک پہنچا جائے۔ یہ بہت زیادہ غلطیوں میں مبتلا ہیں، ان پہ بہت زیادہ کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، لہٰذا ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی صوفی کہتا ہے کہ میں امیر المومنین کے عقائد سے لیتا ہوں، خدا کو میں امیر المومنین کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ائمہ طاہرین کی نگاہ سے میں خدا تک پہنچنا چاہتا ہوں، تو وہ تو ٹھیک ہے، ہمارے سر کا تاج ہے وہ، لیکن ذرا سا بھی ان سے اگر لیفٹ رائٹ ہو کے کوئی جانا چاہتا ہے تو یقیناً وہ انحراف کا شکار ہوتا ہے، وہ چاہے جتنا بڑا بھی نام ہو، اور اس کے لیے کتابیں بڑی پڑی ہیں۔ موضوع وہی ہے میرا خیال بلا عنوان، امیر جمع ہے احباب اہل دل کہہ لے، پھر اس کے بعد دل دوستاں رہ نہ رہے۔ یہ کمبینیشن کبھی آج تک نہیں بنا۔ قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آپ سے سوال، آپ عالم دین کے طور پہ منتظر نقوی صاحب اور ڈاکٹر جاوید کوثر، میں ان دونوں شخصیتوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو علوم آل محمد کا پرتو ہے دین، علوم آل محمد سے باہر دین نہیں ہے۔ علوم آل محمد میں نہج البلاغہ سے لے کر امام جعفر صادق علیہ السلام، جتنا میں پڑھ سکا ہوں، میں بہت 12 پتھر باہر ہوں اس تمام شعبے سے، اس میں بات موجود ہے۔ یہ تمام علوم اہل بیت سے وابستہ ہیں، لیکن میں ہزار کوشش کے باوجود اگر منتظر نقوی صاحب مجلس سے نہ پڑھیں تو میں انہیں عالم دین نہیں کہوں گا۔ جاوید کوثر کو تو میں عالم دین مانتے ہی ہوں، دین سے 12 پتھر باہر۔ انہوں نے بایولوجی میں پی ایچ ڈی کی، کیمسٹری یہ جانتے ہیں، فزکس یہ جانتے ہیں، باٹنی یہ جانتے ہیں، تو جو میں نے اندازہ لگایا ہے وہ 99% علوم وہ ہیں، سوال مکمل، 99% علوم وہ ہیں جن کا براہ راست تعلق اہل بیت سے، لیکن انہیں ہم عالم دین نہیں کہتے۔ ہم عالم دین اسے کہتے ہیں جو 1% علم، جسے فقہ کا علم کہتے ہیں، 1%، اگر آپ مجھے کہیں گے کہ میں گستاخی کر رہا ہوں، 5% یا 10% کم ہے اس کی مقدار، اسی بنیاد پر وہ ہمارے نمائندے بھی ہیں، وہ ہمارے پالنہار بھی ہیں، وہی ہمارا فیصلہ کرنے والے بھی ہیں، وہی ہماری تقدیر کا فیصلہ کرنے والے۔ میرا جاوید کوثر صاحب سمیت آپ سب سے سوال یہ ہے، کیا ان علوم کو ہم دینی علوم نہیں کہہ سکتے؟ اگر کہہ سکتے ہیں تو جو عالم دین ہے وہ یہ علم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اور اگر یہ 2.5% علم حاصل کر کے عالم دین بن سکتے ہیں تو 12 ایم اے منتظر نقوی صاحب نے کی ہے، پی ایچ ڈی جاوید کوثر صاحب نے، یہ 2% علم حاصل کر کے برابر ہو جائیں، آپ تینوں ہمارے عالم دین کہلائیں۔ بہت اچھا یہ نکتہ ہے، کیونکہ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں شکیل بھائی نے بہت بڑے ایک مجمع کی نمائندگی کی ہے اور بہت اچھے انداز میں اس کو پیش کیا ہے مسئلے کو۔ دراصل جو ہم علوم آل محمد کی بات کرتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی علم جو ہے وہ آل محمد سے باہر نہیں ہے، یہ اس میں ہمارا عقیدہ ہے، دلیلیں ہیں، ائمہ علیہ السلام کے مناظرے ہیں، فزکس پہ ان کی روایات ہیں، مختلف چیزوں پہ جو بھی انہوں نے کہے، ان کے شاگرد تمام موجود ہیں، آج اس چیزوں پہ بحث ہے ہی نہیں، یہ دو رائے نہیں ہو سکتی۔ رہ گیا جب ہم عالم دین علم کو اضافہ کر رہے ہیں دین سے، مضاف مصاف علیہ جو اردو میں بھی غالباً استعمال ہوتا ہے، کہ جب اضافہ ہو رہا ہے عالم کا دین کے اوپر تو ایک کیٹیگری خاص بن جاتی ہے، اور وہ کیٹیگری اس لیے خاص بن جاتی ہے کہ اس کی بنیاد خود قرآن مجید میں رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن پیغمبر کا تعارف پروردگار عالم کروا رہا ہے پوری دنیا میں، لقد کان فی رسول اللہ اسوہ حسنہ،
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے رسول تمہیں نہیں بھیجا ماں سوائے اس کے کہ تم عالمین کے لیے رحمت بن کے گئے۔ رسول کی کوئی محدودیت، کوئی حدود نہیں بیان کی کہ تم مسلمانوں کے لیے رحمت ہو، تم پاکستانیوں کے لیے رحمت ہو، تم عربوں کے لیے رحمت ہو، اجمیوں کے لیے رحمت ہو، کالوں کے لیے، گوروں کے لیے، کوئی قید نہیں لگائی۔ عالمین، عالمین بھی محدود فقط اس دنیا تک نہیں ہے، جس کو کرۂ ارض کو، جس کو ہم ارض کہتے ہیں، زمین کہتے ہیں، اس حد تک بھی محدود نہیں ہے، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ لیکن جب پروردگار عالم خود قرآن کا تعارف کروا رہا ہے، تو جب کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کا موضوع بھی بیان کر رہا ہے کہ قرآن کوئی جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب سیاست نہیں ہے، قرآن پڑھنے سے کوئی راکٹ بنانا آپ نہیں سیکھیں گے، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ ہدایت۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اب یہاں کتاب کا موضوع بھی بیان کر دیا کہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ فزکس نہیں ہے، کیمسٹری نہیں ہے، ہسٹری نہیں ہے، بایولوجی نہیں ہے، اس کا دین کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت۔ خودن اس میں سیاسی واقعات نقل ہیں، اس میں تاریخی واقعات نقل ہیں کہ جہاں پہ ہدایت کے لیے ضرورت پڑی، لیکن اس کا اپنا ٹاپک ہدایت نہیں ہے، اس کا اپنا ٹاپک سیاست نہیں ہے، اپنا ٹاپک تاریخ نہیں ہے۔ تو قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت۔ پھر اس کتاب کو خود محدود کر دیا متقین تک، جو کہ ہمارے سوال سے باہر ہے یہ والی بات کہ یہ کتاب سب کے لیے بھی کارآمد نہیں ہے۔ ہر آدمی کو چاہے پڑھنا، اس کو پڑھ لے، حفظ کر لے، طوطے کی طرح تراویح میں پڑھا لے، اس کے لیے کسی کام نہیں ہے، ردی ہے اس کے لیے، استغفر اللہ۔ لیکن کس کے لیے سود مند ہے؟ جو متقین۔ ہر ایک کے لیے کتاب سود مند نہیں ہے، حتیٰ مومنین بھی نہیں ہے، حتیٰ مسلمین بھی نہیں لکھا، محدود کر دیا، دائرہ بہت تنگ کر دیا۔ کتاب جس پر اتری ہے اس کا کوئی دائرہ نہیں ہے، رحمت للعالمین۔ لیکن جو کتاب ہے، جو قانون ہے، جو قانون سازی کی کتاب آئی ہے، اس کو محدود کر رہا ہے فقط متقین کا۔ تو خود خدا نے اس چیز کو محدود کر دیا ہدایت تک۔ اب جہاں تک ہدایت کی بات ہوگی، اس میں چاہے فقہ آ جائے، اس میں چاہے علم اخلاق آ جائے، اس میں چاہے علم کلام آ جائے، تو یہ اس کو علم دین سے مضاف الیہ کر کے محدود کیا جاتا ہے۔ ادروائز تمام علوم، کیونکہ ہم تو باب العلم کے ماننے والے ہیں، مدینہ العلم کے چاہنے والے ہیں، مدینہ العلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو کوئی بھی علم ان کے دائرے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ یہاں پہ مضاف الیہ معین ہے، ان کو کسی کو کہا جائے گا یہ بایولوجی کے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے تو ان کو میتھمیٹکس کا پی ایچ ڈی نہیں کہا جائے گا، ان کو کوئی تاریخ کا ڈاکٹریٹ نہیں کہا جائے گا، ان کو کوئی سیاست کا ڈاکٹریٹ نہیں کہا جائے گا۔ تو ہر ایک کی شعبہ جو ہے وہ محدود ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو آدمی جس کا دائرہ کار ہدایت سے مربوط ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس کے بعد ان تمام میری گفتگو پہ جو ایک ساری اٹھا کے سائڈ میں بھی رکھ دیا جائے تو ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ فقط 3 علوم کا علم کہا گیا ہے ائمہ تارین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے، اور متعدد روایات ہیں کہ جس میں کہا ہے کہ العلم الثلاثہ، اس کے علاوہ کہا گیا جتنی بھی دوسری چیزیں وہ فضل ہے، اس کو فضل سے تعبیر کیا گیا ہے ائمہ تارین کی زبان میں۔ انہوں نے علم کلام کو علم کہا ہے، انہوں نے علم فقہ کو علم کہا ہے، اور علم اخلاق کو علم کہا ہے۔ یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ کہا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں وہ فضل ہیں۔ علم اور فضل میں ایک کیٹیگری انہوں نے بیان کر دی ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی وہ چیزیں نہیں ہیں کہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں عالم۔ فضیلت یہ ہے کہ عالم و جاہل کا تفریق ہے، عالم دین ہونا ایک کیٹیگری ہے، ایک آدمی فقط دین کی بنیادوں دین کی گائیڈنس دے گا۔ آپ کسی مولانا کے پاس جا کے پیشیوان سے جا کے آپ اپنے فزکس کے فارمولے نہیں پوچھیں گے، پوچھنے والا بھی بیوقوف لگے گا، اور اگر اس میں کوئی سامنے والا بولے گا بھی تو وہ بھی بیوقوف لگے گا۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈ ہے، لہٰذا مضاف الیہ کو دیکھا جائے، ان کو کہا جائے گا یہ بایولوجی کے استاد ہیں، ان کو کوئی کیمسٹری کا استاد نہیں مانے گا، آپ کو پڑھانے کی اجازت بھی نہیں ملے گی نہیں ملے گی آپ کو۔ وہ ہر ایک کو جو ہے وہ اس کا ایک شعبے کے حساب سے اس کو دیکھا جاتا ہے، لہٰذا اس میں جو ہے وہ تمام چیزیں بالآخر سب منسوب ہیں پروردگار سے اور ائمہ تارین سے اور رسول خدا سے، لیکن کیٹیگری کے حساب سے جو ہے اس کو تفریق کر دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر شفر صاحب کچھ کہنا ہے؟ یہ تمام چیزیں کہہ رہے ہیں تمام علم اللہ فی کتاب مبین، بالکل صحیح کوئی ہے۔ علم ایسا ہے ہی نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ لا رتبین ولا یابسین الا فی کتاب مبین۔ یہ اور اس جیسی یہ جو آپ جو عام طور پہ جو لوگوں کے ذہن میں آئے نا کہ کتاب
قرآن میں ہر قسم کا علم موجود ہے، اس کی بنیاد ایسی آیات بنی ہے۔ ان لوگوں کے پاس جو دلیل ہے، ان کے پاس دلیل یہی آیات ہیں، اسی ٹائپ کی آیات ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو ہر خشک و تر اس کتاب میں موجود ہے، لہٰذا آپ کیسے اس کو محدود کر رہے ہیں ہدایت تک؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز حاکم ہے۔ کچھ جب آپ کتاب کو پڑھتے ہیں، کسی بھی کتاب کو، ایک قانون دوسرے قانون کو آ کے محدود کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں خاص و عام، مقید و مطلق۔ جو عربی زبان میں جب ہم کلام پڑھنے جاتے ہیں تو کوئی جملہ کسی دوسرے جملے کو قید کرتا ہے، مقید کرتا ہے۔ کوئی چیز عمومی ہوتی ہے، کوئی دوسرا حکم آ کر اس کو معین کرتا ہے، جو تبصرہ نیچے لگتا ہے، اس میں کیا امینڈمنٹ کہتے ہیں، جو آپ آرٹیکلس کے نیچے جو لکھا جاتا ہے، قانون سازی ہوتی ہے، اس کے نیچے بھی شقیں لکھی جاتی ہیں۔ تو ہر قانون کی کچھ شقیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کیونکہ لارتن ولا یابسین، جو ہدایت میں ہے، کہ ہدایت میں کوئی خشک و تر باقی نہیں رہا ہے، ہدایت کے حوالے سے کوئی خشک و تر باقی نہیں رہا ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ لیکن اگر میں کسی بھی قرآنی چیمپئن سے کہوں کہ اس میں سے تم مجھے کوئی راکٹ بنانے کا سلسلہ بتا دو، کچھ ثابت کر سکتا ہے؟ بنا سکتا ہے؟ قرآن سے نہیں ثابت کر سکتا، قرآن سے نہیں بیان کر سکتا۔ جی ایک ضمنی سوال، اسی میں ایک ضمنی سوال ہے، شکیل بھائی نے جو سوال کیا تھا اس حوالے سے ایک ہاں جی جہاں یہ ابھی میں نے یہاں سے سنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی سوال یہاں سے آیا کہ قرآن مجید میں ہر خشک و تر کا علم ہے۔ میری نظر سے بھی یہ گزرا کہ قرآن کے دو دعوے ہیں، ایک یہ کہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی شے ہے جو خدا کی عبادت نہیں کرتی، چاہے وہ زندہ ہے، چاہے وہ لیونگ ہے یا نان لیونگ ہے، چاہے وہ انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، پودے ہیں، پتھر ہے، ہر چیز خدا کی عبادت کرتی ہے۔ اسی طرح دوسرا یہ کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کا ذکر اس قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ یہ دو دعوے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے ہم جیسے بایولوجی کے لحاظ سے میں اوریجن آف لائف کا ہم دیکھتے ہیں کہ لائف کس طرح اوریجن ہوئی اس دنیا میں، سب سے پہلی لائف، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح 26ویں پارے میں اگر آپ دیکھیں تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، زندگی موت کا فیصلہ، رزق کا معاملہ ہے۔ اسی طرح 26ویں پارے میں جیسے میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری عربی اتنی اچھی نہیں، علماء کرام کے سامنے میں خیال میں پڑھنا بھی میرے لیے مناسب نہیں ہے، میں ترجمہ کے حوالے سے بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جس سے چاہوں بیٹا دوں، جس سے چاہوں بیٹی دوں، جس سے چاہوں دونوں دوں، بیٹا یا بیٹی، جس سے چاہوں بے اولاد دوں۔ اب اس کا یہ قرآن مجید کا یہ دعویٰ سائنس کے حوالے سے آج کی یہ جدید دنیا، تمام ڈاکٹرز، تمام اسپیشلسٹ، تمام دنیا میں ہم نے یہ دیکھا کہ آج تک یہ اختیار انسان کو نہیں مل سکا، چاہے وہ کسی بھی دنیا کی کوئی بھی کلینک ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ایسی رکھی ہے کہ جب تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے تو پہلے 6 ہفتے تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ کیا یہ لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، اور 6 ہفتے بعد ایک ایسی تبدیلی آتی ہے بایولوجیکلی، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ میل یا فیمیل یا لڑکی یا لڑکا ہو۔ تو ان طرح کی بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سمجھتا ہوں کہ آج کاش میں بڑی خواہش کرتا ہوں، میری بہت بڑی خواہش، اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کاش آج کے دور میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام موجود ہوتے تو میں اپنے بایولوجی کے اور سائنسز کی تمام مشکلات اور ریسرچ ان سے پوچھتا کہ جیسے میں ایک حضرت علی کے قول سے مجھے آپ اندازہ لگائیں کہ 1430 سال پہلے سائنس کا اتنا علم نہیں تھا، اناٹمی کا اتنا علم نہیں تھا، اسٹرکچر کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا، لیکن حضرت علی کا قول آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا، ان کا جواب بھی آپ کے کہ انسان ہڈی سے سنتا ہے
اور گوشت سے بولتا ہے۔ آج کی بایولوجی اور آج کی اناٹمی یہ بتاتی ہے کان میں 3 ہڈیاں موجود ہوتی ہیں، ان میں سے اگر ایک کو بھی ہٹا دیا جائے تو انسان سن نہیں سکتا، وہ ہمارے سننے میں ہماری مددگار ثابت ہوتی ہیں، اور زبان جو کہ گوشت ہے اس سے ہم بولتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو انہوں نے تعارف کرایا ماہر تعلیم، بہرحال میں تو اپنے آپ کو ابھی تک علم میں ایک طالب علم ہی سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں مولا کائنات ہوتے تو ہر چیز کا جواب وہ اسی قرآن سے دیتے، جہاں تک میرا علم۔ چونکہ دو علم کے ماہرین نے رائے دے دی ہے، یعنی مسئلہ تھا دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، تو دینی تعلیم کے نمائندے میں بڑی عمدہ بات ارشاد فرماتی اور یہی صورتحال ادھر سے بھی ہے، لیکن آپ کے سوال کا جواب شاید پتہ نہیں آپ کی بے چینی ظاہر کر رہی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے ضمنی سوال بھی اگر شامل کر لیں، نہیں ہوا ایک ضمنی سوال کی میرا بھی شامل کر لیجیے تاکہ مفصل جواب دیا جا سکے۔ میرا صرف سوال جو میں اس سے پہلے گفتگو چل رہی تھی شکیل بھائی کے سوال کے جواب میں اسی کے حوالے سے ہے کہ قبلہ نے بڑا مفصل جواب دیا، لیکن میں اس میں ایک آپ کا کمنٹ بھی چاہوں گا کہ پہلے سائنس اور دین، جیسے آپ نے کہا تخصص ہے، عالم اور مضاف علیہ دین کے ساتھ لگ جاتا ہے، لیکن ایک ہی جگہ سے سائنس بھی مل رہی تھی اور علم دین بھی مل رہا تھا، یعنی علم کے ساتھ کوئی اضافت نہیں تھی، علم تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جہاں سے دین مل رہا تھا وہاں کا نظام تعلیم یا جو ایجوکیشن سسٹم تھا اس میں یہ چیز یعنی خود سے باہر ہوتی گئی، اور آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے دین سے وابستہ مراکز ہیں چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، وہ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، مطلب دو مختلف دنیایں ہیں، اتنا فصل آ چکا ہے۔ تو کہیں یہ وجہ بھی تو نہیں کہ یعنی پہلے منبع و مرکز ایک تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو لوگ وابستہ تھے اس سلسلے سے انہوں نے سائنس کو دور کر دیا اور صرف یہ چیز رہ گئی، شاید یہ بھی ہمارے مسلمانوں کے بحیثیت مجموعی علمی زوال دنیا میں زوال کی ایک نشانی ہو کہ ہم صرف اس تک تو رہ گئے اور سائنس اور وہ چھوڑ دیا، اور جو عصر حاضر میں جو جدید تو نہیں میں کہوں گا لیکن جو پچھلے 100 سال میں ہمارے تعلیمی مذہبی تعلیمی نظام کے حوالے سے جو سلسلہ ہے اس کے اوپر بھی آپ کی روشنی اگر ڈال دیں۔ جی مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے اچھی چلیے جاوید احمد، اب اصل میں جو ٹاپک اس وقت آیا ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال جو ہے وہ ہے میرے پاس کہ میں ایک جگہ ایک محفل میں بیٹھا تھا، وہاں پہ کچھ مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ کچھ ایک عجیب سی بحث چل رہی تھی، خیر میں تو اتنا کام نہیں تھا کہ میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، تو ایک صاحب نے جو میرے خیال میں اپنے آپ کو کہتے تھے کہ جی میں جو ہوں وہ وہابی ہوں اور حضرت علی علیہ السلام سے بہت مطلب متاثر ہوں، لیکن میں بہت کچھ پڑھنے کے باوجود ایک چیز جو ہے کہ مطلب ائمہ طاہرین جو آپ کے ہیں اس میں چھٹے امام کے تو بہت زیادہ مطلب ان کی جو ہے تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت کچھ سائنس کے بارے میں اور مختلف علوم کے بارے میں بتایا، لیکن حضرت علی علیہ السلام کا کوئی ایسا کارنامہ مجھے نظر نہیں آیا کہ جس سے بنی نوع انسانیت کو کوئی فائدہ پہنچا، مطلب باقی جو ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے ملتا ہے کچھ امام جعفر، لیکن اس سے پہلے جو باقی آپ کے 4 امام ہیں ان سے کوئی ایسی چیزیں نظر نہیں آتی کہ جس سے انسانیت کو بنی نوع انسان کو کوئی فائدہ پہنچا۔ اسلام کو ضرور فائدہ پہنچا ہوگا لیکن بنی نوع انسان کو فائدہ، اس پہ تھوڑی سی روشنی۔ گویا 3 سوال اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ ایک سوال تو شکیل اختر صاحب کا اٹھایا ہوا کہ دنیاوی علوم جن کو کہا جاتا ہے اس کے عالم کو عالم دین کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ جب علم دین میں یہ سب کچھ شامل ہے تو پھر اس کو بھی عالم دین کہا جا سکتا ہوگا۔ دوسرا سوال ہمارے علی زکی صاحب نے اٹھایا ہے
کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے ائمہ کے اور ائمہ کے بعد کی شخصیتوں تک ہمیں تمام علوم ایک ہی در سے حاصل ہوتے تھے. آج کیا بات ہے کہ ہمارے دین کے در سے صرف ایک قسم کا علم ملتا ہے، باقی علوم نہیں ملتے. اور تیسری بات آپ کی ہے کہ اہل بیت کی طرف سے کون سے، یا جناب امیر علیہ السلام کے جن کے علم کا تذکرہ ہے، ان کی طرف سے انسانیت کے بہبود کے لیے کون سی چیز پیش کی گئی. پہلی بات وہ بنیادی بات ہے کہ وہ جو بحث ہے کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم. ایک بات ہمارے ذہنوں میں بڑی واضح ہونی چاہیے، ہم اس میں رکھے ہوئے پانی کے وہ دو حوالوں سے جانتے ہیں. ایک حوالہ یہ ہے کہ یہ پانی ہے، یہ آکسیجن ہائیڈروجن سے مل کے بنا ہے، اس کی یہ کیمیائی خصوصیات ہیں اور یہ اس کی فزیکل خصوصیات ہیں، طبعی خصوصیات ہیں. یہ تفصیلات جان لینا، مائیت حقیقت کہاں سے نکلتا ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے صاف کیا جاتا ہے، حقائق کیا ہے، اس کا علم. اس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب اس پانی کا استعمال کیا ہے، مصرف کیا ہے، میرا اس پانی کے کیا تعلق ہے، یہ میری پیاس بجھاتا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. یعنی گویا جس چیز کو بھی ہم جانتے ہیں اس میں دو سوال ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک یہ کہ وہ کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ اسے کیا ہونا چاہیے. ایک از کا مسئلہ ہے، وٹ از، اور وٹ آٹ ٹو بی، کیا اسے ہونا چاہیے. یہ دو سوال ہیں. از کا نالج لازمی ہے کہ جب معلوم ہوگا کہ یہ چیز ہے، جب اس کے ہونے کا پتہ چلے گا تبھی یہ سوال اٹھے گا کہ اس کا کیا کیا جانا چاہیے. لیکن اگر میں سب کچھ جان جاؤں کہ یہ کیا ہے اور یہ نہ جانوں کہ اس کا کیا استعمال ہونا چاہیے، کیا مصرف ہونا چاہیے، مجھ سے کیا تعلق ہے، تو میرا وہ سب کچھ جان لینا بیکار ہوگا. صورت احوال یہ ہے کہ جتنے سائنسی علوم ہیں جن کو آپ دنیا کے علوم کہہ رہے ہیں، یہ سب از کا علم بتاتے ہیں، کون سی چیز کیا ہے. اس کے مقابلے میں دین نے یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھی کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ ان چیزوں سے تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. یہ ایٹم میں چھپی ہوئی طاقتیں دریافت کر سکتے ہیں، اس سے ایک ایٹم بم بھی بنا سکتے ہیں. ایٹم بم کو پھینکنا چاہیے، گرانا چاہیے، نہیں گرانا چاہیے، یہ فیصلہ دین کا کام ہے. چنانچہ وہ حضرات جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے وہ دین کے عالم ہیں، اور جو یہ بتاتے ہیں کہ زندگی کے حقائق کیا ہیں وہ دنیا کے عالم ہیں. دونوں کی اہمیت کی کوئی نفی نہیں ہو رہی ہے. اگر انہوں نے حقائق نہ بتائے تو ہمیں آگے اس کے استعمال کا مرحلہ ہی نہیں پیش آئے گا. استعمال سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ شے کیا ہے، اس کے بعد ہمیں یہ قواعد بتائے جائیں گے کہ انہیں کیا ہونا چاہیے. چنانچہ ان کا میدان الگ ہے. اب رہ گیا یہ کہ آج اس لیے یہ عالم دین کہلاتے ہیں اور یہ اپنے علوم کے حوالے سے مختلف علوم کے عالم کہلاتے ہیں، اور اس کو بدلا نہیں جا سکتا. جیسے ان کو باٹنی کا ڈاکٹر نہیں کہا جا سکتا، بایولوجی کا استاد یا عالم نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح ان کو عالم دین نہیں کہا جا سکتا. اب رہ گیا آپ کا سوال. تو جناب والا ارسطو کے زمانے میں پورا ارسطو کا نالج، وہ جو استاد جو فلسفیوں کا استاد ہی نہیں بلکہ اس کا نام ہی استاد ارسطو کا ہے کہ اس کو جب بھی پرانے علماء کرتے تھے تو بحیثیت استاد کے ذکر کیا کرتے تھے. اس ارسطو کا سارا علم جتنے اس نے کیمسٹری بیان کی، جتنی فزکس بیان کی، جتنی بایولوجی باٹنی اور جتنا ادب اور سب کچھ وہ ہے، وہ شاید آج 500 صفحے کی کہیں تو 1000 صفحے کی کتاب میں جمع ہو جائے گا. اس وقت علم جو تھا وہ مختلف عنوانات کے حد تک ہی محدود تھا، یا کچھ تھوڑی تھوڑی سی تفصیلات تھیں. تو جو سب علوم کا عالم تھا اس کا سارا علم جمع کیا جائے تو وہ ایک کتاب بن جاتی تھی. آج ان علوم پر اسپیشلائزیشن نے اتنی زیادہ یعنی منفرد کر دیا ہے کہ جتنے بھی یعنی کسی ایک علم میں اسپیشلائز کرتے ہیں وہ دوسری دنیا سے کٹتے چلے جاتے ہیں. جتنا ہم مائکرو اسٹڈی کرتے جاتے ہیں اتنا ہمارا میکرو ویژن جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے. گیسٹالٹ ویژن جو ہے، مجموعی ویژن کمزور ہوتا جاتا ہے. ہم نقطے تک محدود ہوتے چلے جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آج جو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، وہ یہ تو بالکل سمپل سی بات ہے کہ آئی اسپیشلسٹ کہے گا کہ جناب آپ کا پرابلم چیسٹ کا ہے،
میں تو آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں، میں چشم نہیں دیکھ سکتا. پچھلا حکیم آنکھوں کا بھی علاج کرتا تھا، سینے کا بھی علاج کرتا تھا. تو اگر آج کا عالم، ہمارا دینی عالم، آپ کو فزکس کیمسٹری کے مسائل حل نہ کر سکے تو اس کے اوپر کوئی دین پہ اعتراض نہیں. یہ بھی تو دین کی کوئی بات نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اسپیشلائز کیا ایک فیلڈ میں. ان لوگوں نے اپنے آپ کو، دین کے علوم بھی اس حد تک پھیل چکے ہیں کہ اس کے اندر اسپیشلائز کر کے اب ان کے ہاں اس بات کی گنجائش نہیں رہی کہ وہ سارے علوم ایک فرد حاصل کرتے. غالباً تیسرا سوال آپ کا تھا کہ جناب مولا کائنات کے علم سے انسان کو کیا فائدہ پہنچا. اگر سوال کرنے والا مسلمان تھا تو اس پہ الزامی جواب اس کا یہ سائنس یعنی منطقی اعتبار سے جواب نہیں ہوتا، لیکن اس کو خاموش کرانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی پھر رسول اللہ نے کیا ایجاد کیا تھا. اچھا، یہ کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو بالکل فرار کی بات ہے. وہ یہ تو سوائے لفظوں کے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ادھر مطالبہ کر رہا ہے کہ جناب امیر نے ایڈیشن کی طرح سے بلب تو ایجاد نہیں کیا، انہوں نے کوئی یعنی سائنسی ایجادیں تو کی نہیں. وہاں تو وہ انچ کی بات کر رہا ہے، اور وہاں پر ایک بالکل مابعد الطبیعاتی جواب جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. رسول اللہ نے بھی کوئی چیز ایجاد نہیں کی اس اعتبار سے. یہ لوگ یہاں پر دنیا میں یہ سب چیزیں کرنے نہیں آئے تھے. اس کام کے لیے آپ سب ہیں، یہ ہیں ان کاموں کے لیے. ان کا کام صرف یہ کہ دیکھو ہم حدود بتائے دیتے ہیں کہ تم جو کوئی بھی بناؤ گے اس کو اس طرح سے بناؤ کہ اس طرح سے کا استعمال ہو سکے، یعنی جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، وہ یہ بتانے آئے تھے. یہ تمہارے خیال، یہ کسی کے خیال میں معمولی بات ہوگی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو چیز تمہارے سامنے موجود ہے اس کا استعمال کیا ہے، اس کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، کیا سلوک ہونا چاہیے. دین یہ کام کر رہا ہوتا ہے. آج دین کیوں ہر انسان کی ضرورت ہے. پھر ایک اور پہلو جس کی طرف توجہ نہیں جاتی، جس کا بھی میں نے روحانیت اور اس کے حوالے میں جواب دیا تھا. جب میں زندگی میں مایوس ہونے لگتا ہوں تو یہی شخصیتیں ہیں جو میرا سہارا بنتی ہیں. یہ کیا کوئی معمولی بات ہے کہ آپ جو دکھوں میں بالکل چور ہو جائیں اور زندگی کے ہر شعبے سے مایوس ہو جائیں، اس وقت کربلا آپ کی سپورٹ کے لیے آ جائے کہ بھئی تمہاری مصیبت کون سی اتنی بڑی مصیبت ہے، ہماری مصیبتوں سے کم ہے. وہاں پر ایک تقویت کا احساس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ہستیاں اگر یہ مصائب برداشت کر سکتی ہیں تو میرے لیے کوئی بات نہیں ہے. اب بتائیے کہ کوئی سائنسدان کی ایجاد کردہ ایجاد دکھی دل کو تسکین پہنچا سکتی ہے؟ یہ کام ان شخصیتوں نے کیا ہے، انہوں نے یہ سکون فراہم کیا ہے. ان کا جو پروڈکشن ہے اس کا تعلق قلب انسانی سے ہے، ذہن انسانی سے ہے. ان کی پروڈکشن جن کی وہ بات کر رہا ہے ان کی پروڈکشن جسم انسانی سے ہے. وہ میرے جسم کی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، میری روح کی ضروریات تو پھر مولا علی ہی پوری کرتے ہیں. مسئلہ ایک منٹ ہے، تھوڑا سا آپ کے بھی بات میں سوال کا جواب آپ کمپلیٹ کر لیں، میں ذرا جی کو بھی تھوڑا کہنا چاہوں گا. صحیح، بسم اللہ پھر اب آپ میں یہاں سے سوال کا جواب دوں کہ اس وقت انہوں نے واضح کر دی بات، خود علم دین میں بھی اب جو بہت زیادہ ڈویژن ہو چکی ہے علم دین میں بھی. مثال کے طور پر ایک آدمی جو فقط قرآن کے اوپر رکھتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مفسر ہے، وہ فقیہ نہیں ہوتا. فقیہ ہوتا ہے جو فقہات پہ جو مسائل اور ان پہ عبور رکھتا ہے. فلسفی اور ہوتا ہے، مفسر اور ہوتا ہے، محدث اور ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی ڈویژن، کیونکہ اب پہلے ایک ہی آدمی، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ممکن ہے ایک عالم دین آپ کے علاج بھی کر رہا ہو، جسمانی علاج بھی کر رہا ہو، حکیم بھی ہو، ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہو، نماز بھی پڑھا رہا ہو، توحید مسائل بھی لکھ رہا ہو، فلسفے مسائل بھی حل کر رہا ہو، اور آپ کے نکاح وغیرہ بھی پڑھ رہا ہو، طلاق کی صیغہ بھی پڑھ رہا ہو. لیکن آج وہ چیزیں ساری فرق کر گئی ہیں. فقیہ اور ہے، محدث اور ہے جو حدیثیں جمع کر رہا ہے، جو آدمی تاریخ پہ کتابیں لکھ رہا ہے وہ اور ہے، جو آدمی فلسفے پہ کام کر رہا ہے وہ اور ہے. تو لہٰذا اب خود وہاں پہ بھی، کیونکہ جتنی آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جتنی فیلڈ پھیلتی جا رہی ہے، ظاہر پر ایک آدمی کی زندگی میں نہ اتنی گنجائش ہے نہ اس کے دماغ میں. یہ فقط ائمہ طاہرین کا کمال ہے کہ وہ ہر چیز کا جواب دے سکتے ہیں. باقی معصومین کے بعد جو بھی انسان ہے اس کی عقل، شعور، اس کا علم جو ہے وہ محدود ہے، ایک لمیٹڈ اس کے کیپیسٹی ہے اس کے مطابق چل رہا ہے. آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ فرض کر لیں، میں اگر بحث پہ آ جاؤں، جدال کرنے پہ آ جاؤں، انہوں نے ایڈیسن کا نام لیا. ایڈیسن نے کیا خدمت کی ہے؟ ایڈیسن نے مجھے بلب تو بنا کے دے دیا، لیکن مجھے انسانیت کی کیا خدمت کی ہے اس نے؟
انسانیت کی خدمت تو مجھے وہاں سے ہو رہی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یا اگر ہم ائمہ تاریخ سے اس کو سمجھنا چاہیں لیعرفون، کہ خدا کی معرفت میں مجھے انسان کس نے بنایا؟ ایڈیسن نے مجھے انسان نہیں بنایا. میری جو اصل چیز ہے، جس مقصد کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں، جس مقصد کے لیے میرا مقصد یہ نہیں کہ میں اچھے کھانے کھاؤں، اچھی گاڑی ڈرائیو کروں، اچھے گھروں میں رہوں، میرے پاس فیسلٹیز دنیا کی زیادہ اچھی ہوں. آیا آج انسان نے ترقی، اگر دیکھا جائے کہ انسان نے کتنی ترقی کی ہے، یہ انسان آج کے دور کا جو اچھے گھروں میں اچھی فیسلٹیز کے ساتھ رہنے والا، یہ ترقی یافتہ ہے، چاہے وہ حیوانیت والے اور وحشیانہ عمل انجام دے رہا، آپ اس کو انسان سمجھیں گے، یا وہ انسان ایک جھوپڑے میں رہ رہا ہو لیکن خدا کے نزدیک ہو، اس کو آپ انسان سمجھیں گے؟ کون انسانیت کے نزدیک ہے؟ اپنی خلقت کے نزدیک کام ہے. میں عقیدے کی بات نہیں کرتا. دیکھیں نا، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میں اچھے گھر میں رہتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہوں. ایک یہودی ہے، وہ حضرت علیہ السلام کو اس طرح نہیں مانے گا، ٹھیک ہے؟ جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام پہ ایک مقالہ لکھا گیا، کتاب لکھی گئی باقاعدہ، سپر برین آف اسلام. وہ کہتے ہیں وہاں سے تو کام صحیح ہے، اس سے پہلے جو ائمہ آپ کے گزرے ہیں ان کا کوئی ایسا کارنامہ بتائیں کہ جس کو ہم یہ کوٹ کر سکیں کہ جی اتنے مطلب نان مسلم نے ان کے اوپر ریسرچ کیا اور ان کا کہ جی یہ ان کا کارنامہ تھا کہ جو انہوں نے بنی نوع انسانیت کے لیے دیا. امام جعفر صادق علیہ السلام کو تو وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ انہوں نے مختلف علوم کے اوپر بہت ساری اپنی علم کا اظہار کیا اور لوگوں کو بتایا کہ سائنس یہ کہتی ہے اور فزکس میں یہ ہے اور بیولوجی میں یہ سارا کچھ انہوں نے بتایا. لیکن اس سے پہلے جو آپ کے ائمہ گزرے، جو 4 ائمہ گزرے ہیں، تو امام محمد باقر علیہ السلام کو بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کہ ان کے وہ شاگرد تھے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے شاگرد تھے اور انہوں نے ان سے علم حاصل کر لیا، اپنے بیٹے کو علم دیا. لیکن اس سے پہلے جو آپ کے 4 ائمہ گزرے ان کے کارنامے بتایا ہمیں کہ انہوں نے اس نوعیت میں کیا کارنامے جانے جس سے پنی نو انسان کو فائدہ پہنچے. بہت ساری اس میں بہت لمبی بات ہو جائے گی کیونکہ وہ دوسرے بھی پیچیدہ سوال کے میں ایک اضافہ کر دوں. ایک منٹ جاوید صاحب، یہ سنگ ملامت میرے سر آئے گا، میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. اس کا حل کیا ہے؟ میری خواہش یہ تھی کہ آپ سوال تھوڑا سا جواب دینے کے بعد آپ 1 ونڈو آپریشن پر ہم آ جاتے ہیں. ہر آدمی نہ عالم ہے نہ پی ایچ ڈی، کچھ مجھ جیسے جاہل بھی. میری سہولت کہاں ہے؟ اگر میں آپ کے پاس جا کر پوچھتا ہوں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، آپ شرعی لحاظ سے بتائیں گے. آپ ڈاکٹر جاوید کوثر کو بلا لیں کہ اس کو جا کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے بتا دو کہ اس میں مضمرات کیا ہیں، اور وہ بتا دیں گے. کیمسٹری کے لوگ کو بلا لیں. 1 window operation for the facilitation of your followers. Why is it not possible? امام کی ضرور کی دعا کرے وہیں سے 1 ونڈو ہوگا اور مجھے 2 منٹ اگر دیا جائے آپ کے سوال کے جواب میں عرض کروں کہ آپ دیکھیے حضرت علی علیہ السلام کے بہت سارے اقوال، ان میں سے ایک قول آپ سب حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ تم اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے حساب سے نہیں بلکہ ان کو ان کے زمانے کے حساب سے ڈیل کرو. تو میں نے اس سے قول پہ عمل کیا. میرے 3 بچے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا بھی دیا، بیٹی بھی دی، اور جس طرح سے میرے والدین نے میری تربیت کی میں نے اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی. یعنی کہ میں نے اپنے بچوں کو نہ کبھی ڈانٹا نہ کبھی مارا، بلکہ ہمیشہ ان کو ایک اعتماد دیا اور ایک فاصلہ بھی ہم نے کم رکھا. بغیر ڈانٹ اور بغیر مار کے تربیت کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ آج میرے بچے جو ہیں وہ مجھے فالو کرتے ہیں، میری بات کو مانتے ہیں. مثلا بجائے اس کے کہ میں اگر اسے ہمارے زمانے میں یہ کہ بھائی نماز پڑھنے کے لیے چلو بھائی پانی پھینک دیا، رضائی اٹھا دی، سختی کرو پڑھو، تو وہ تو اس وقت تک ہوتا ہے کہ جب والد گھر پہ ہوتا ہے، جب کہیں چلے جاتے ہیں تو وہ نہیں اٹھتا. میں اپنے بیٹے کی مثال آپ کو دیتا ہوں. یہی حضرت علی کے قول کو میں نے فالو کرتے ہوئے میں نے اپنے بیٹے سے کبھی نہیں کہا بیٹا نماز پڑھو. میں نے اس کو نماز پڑھ کے دکھایا. اور آج میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ صبح کے وقت میرا بیٹا جو اس وقت کلاس 9 میں ہے وہ الارم لگا کے صبح کی نماز کے لیے الارم لگاتا ہے، صبح کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور وہ مجھے اٹھاتا ہے، بابا نماز کا وقت جا رہا ہے.
تو یہ اس بات کی مجھے خوشی ہے، اور یہ چیز مجھے یا میرے بچوں کو اور میرے بچوں کے ذہن ڈسٹرب نہیں ہے، نہ میں نے، چونکہ میں نے ان کو ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، تو اس لیے وہ پڑھائی میں بہت اچھے ہیں۔ تو میں نے حضرت علی کی اس قول سے یہ فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح ایک اور بات ہے کہ تم اپنے یعنی بچوں کو، جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اسے قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا سکھاؤ۔ تو آج کی جدید سائنس تحقیقات کرنے کے بعد اس بات پہ، اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جب بچے کی عمر 7، یعنی جدید سائنس یہ پہنچی ہے کہ 6 سال یعنی 6+، 6.5 سال، پونے 7 سال، یا 7 سال رہنے میں ایک دن ہو، تب اسے پڑھنا لکھنا سکھاؤ۔ جاپان میں 6 سال سے پہلے اسکول میں کسی بھی اسکول میں داخلے پہ پابندی ہے، تو بچے کی عمر تقریباً 6.5 پونے 7 سال ہوتی ہے تو وہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ میں نے اسی اسلام کی اسی بات کو فالو کرتے ہوئے میں نے اپنے بیٹے کو 6 سال تک میں نے کہا تھا کہ اسے میں اسکول داخل نہیں کروں گا۔ جب وہ 6 سال کا ہوا، میں نے پوچھا بیٹے اسکول جانا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں پریشان نہیں ہوا۔ 7 سال کا ہوا تو مجھے کہنے لگا بابا میں نے اسکول جانا ہے۔ اب اس وقت تک آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 سال تک برین کی ڈیولپمنٹ، تو میں نے چونکہ اس کی برین کی ڈیولپمنٹ کا انتظار کیا کہ برین فلی ڈیولپ ہو جائے، اس سے پہلے کوئی پڑھائی کا اثر نہ ہو، چونکہ اس کو میں نے محفوظ رکھا۔ 7 سال کی عمر میں نے اس کو تھوڑا بہت پڑھا کے کلاس 2 میں ڈائریکٹ داخل کیا، وہاں سے اس نے پڑھنا شروع کیا۔ آج تک ہمیں اس کی طرف سے پڑھائی میں کوئی پرابلم نہیں آتی۔ تو اور جب اس کو کوئی چیز پڑھانے کے لیے اس کی والدہ چھوٹی کلاس میں لے کے آتی تھی، چلو ٹی وی بند کرو، یہ کرو، وہ کرو، تو جب وہ لے کے آتی تھی تو کہ تم نے 2 گھنٹے کے لیے ٹی وی نہیں دیکھنا ہے، یہ سارا کرنا ہے، تو وہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں تیار کر لیتا تھا، کہتا تھا میں جاؤں، اس کو نہیں روک سکتے تھے۔ یہ چیز اسی وجہ سے حاصل ہوئی کہ میں نے اپنے بچوں کو اس کے زمانے کے حساب سے تربیت کی۔ جی ٹائم بہت ہے، آپ سوال کریں، آپ مایوس جواب دے دوں۔ جناب شکیل صاحب کو 1 ونڈو آپریشن چاہیے، یہ مطالبہ آپ قبلہ اسد عالم صاحب سے کیوں کر رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سوال کہ جی سارے مسئلوں کے جواب ایک جگہ کیوں نہیں مل جاتا، یہ آپ ان سے کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کسی قسم کا مرض کوئی ہوتا ہے، تو آپ اس کی اسپیشلسٹ کو کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ ہر ڈاکٹر کیوں نہیں آپ کے ہر مرض کا علاج کر دیتا؟ کہاں ہے 1 ونڈو آپریشن؟ قبلہ نے بالکل سیدھا سے جواب دے دیا کہ یہ کائنات میں صرف معصوم ہے جس سے ہم یہ 1 ونڈو آپریشن کی توقع کر سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ یہ توقع کہیں اور سے نہیں کر سکتے۔ اس میں ہر مرض کے اسپیشلسٹ موجود ہیں، صرف کونے میں ایک دین کا عالم بٹھا دیں تو جو آدمی داخل ہوگا وہ ہدایت پا کے باہر نکل جائے گا۔ میں انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں، میری بات اگر واضح نہیں ہوتی تو پھر میں اگلے ہفتے پھر آؤں گا۔ جی ضرور کی وضاحت کیجیے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں چیسٹ کا ماہر الگ ہے، آنکھ کا الگ ہے، کسی قوت نے ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جسے ہاسپٹل کہتے ہیں۔ ایک آدمی داخل ہوتا ہے، اس کو جتنے امراض ہیں اس کے اسپیشلسٹ مل جاتے ہیں، صرف ایک ہدایت چاہیے، وہ بھی بٹھا دیں کسی عالم دین کو کونے میں۔ جب ایک یہودی یہ کام کر سکتا ہے تو ہماری انسٹیٹیوشن کیوں نہیں کرتے؟ میں جو بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو الگ کر لیں کہ یہ تو دینی علوم والے، یہ دنیاوی علوم والے، ہم کہاں جائیں؟ دیکھیے گزارش اتنی سی کہ جو انسٹیٹیوشنس ہیں، میرے سوال بہت لمبا ہو جاتا، انسٹیٹیوشن اپنے آپ کو ڈیولپ کیوں نہیں کیا؟ میں ان سے گزارش کرتا ہوں جاوید کوثر صاحب سے کہ یہ اکیڈمی میں جا کے پڑھاتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، باٹنی، سارے ٹیچر ہیں، او لیول میں بچہ پاس ہو جاتا ہے، وہیں پر یہ عالم دین کو بھی رکھ دیں، اس کو بھی ہدایت کر دیں، کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 1 ونڈو آپریشن سے مراد یہ ہے، اس کو غلط نہ سمجھیں۔ ڈیولپ کیوں نہیں کیا؟ ان لوگوں نے اپنے آپ کو کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اپنے آپ کو کیوں نہیں کیا؟ میں بالکل دیکھیے منتظر نقوی صاحب کو عالم دین کہہ کے دیکھیں، میں سخت مخالفت، لیکن یہ کیوں عالم دین کہلاتے ہیں؟ مجلس سے پڑھتے ہیں۔ مجھ جیسے جاہل کو مجلس کی نسبت سے دین کے حوالے سے، یہ کیمسٹری پی ایچ ڈی کرنے جا رہا ہے الیکٹرانکس میں، اس کا حوالہ معتبر بنا صرف ایک ذکر حسین کے حوالے سے۔ میں اس انسٹیٹیوشنس کی بات کر رہا ہوں، یہ اور ذکی انسٹیٹیوشن نہیں بنا سکتے،
آپ اور آپ بنا سکتے ہیں، یا آپ ان کو اپنے اندر مرج کریں یا ان کے ساتھ آپ مرج ہو۔ میں ہاسپٹل کی مثال اس لیے دی، کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام زمانہ تو آئیں گے انشاءاللہ، امام زمانہ سے تلوار سے سارا مسئلہ حل کر دیں گے، ان کو تو کسی انسٹیٹیوشن بنانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن سرکار یہ سوچنے والی، میں جو نمائندگی کر رہا ہوں ایک بہت بڑے طبقے کی نمائندگی کر رہا ہوں جن کے یہاں الجھن، اور میں پڑھے لکھے طبقے کی بات کر رہا ہوں، میں جاہل طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ریڈی والی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نان بھائی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میرے شعبے سے میرے ان سے ذاتی اختلافات ہیں جاوید کوثر صاحب سے، میرے 2 بھائی پی ایچ ڈی ہیں، میرے ان سے ذاتی اختلافات، میرے مسئلے میں پوری فیملی میں کوئی چیز حلال ہے حرام استخارہ کرنا ہے شکیل اختر سے پوچھا جائے، کیونکہ وہ مجلس پڑھتے ہیں۔ یہ پی ایچ ڈی ہیں بایولوجی کے، ایک بھائی میرے میتھمیٹکس میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی، ان سے نہیں پوچھیں گے۔ اس کانسیپٹ کو کلیئر کون کرے گا، میرا صرف بنیادی سوال ہے۔ یہ تو پھر آپ اپنی اصلاح کیجئے کہ آپ کے ذہن میں کوئی الجھن اگر ایسی ہے تو، ورنہ معاملہ بالکل سیدھا سا ہے۔ جب آپ ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں تو اس ہاسپٹل میں ٹھیک ہے تمام قسم کے ڈاکٹر تو جمع ہیں، لیکن وہاں پر جا کے آپ قانون کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، وہاں پہ آپ جا کے نباتیات کے درس نہیں حاصل کر سکتے۔ ہمارے یہاں بھی، یعنی جس کو علم دین کہا جا رہا ہے، وہاں پر بھی حوزہ علمیہ میں مختلف اس کے میدان کے ماہرین موجود ہیں، ہر وہ شعبہ جس کا دین سے تعلق ہے۔ ابھی گنا رہے تھے آپ کے سامنے کہ تفسیر کا باب الگ ہے، تاریخ کا باب الگ ہے، فقہ کا میدان الگ ہے، حدیث کے بحث الگ ہے، رجال کے ماہرین الگ ہیں، اور یہ سب مل کے ایک ادارہ بناتے ہیں جس کو حوزہ علمیہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر جا کے دیکھیے، میں آپ کے لیے بلکہ اس سے زیادہ سالڈ سی بات کروں، ایک ڈاکٹر کی زندگی بھر کی جتنی ریسرچ ہے وہ اٹھا لیجیے، ایک بایولوجسٹ کا سارا کام لے لیجیے، ایک فزسٹ کا کام لے لیجیے، اور ہمارے ایک فقیہ کی توضیح المسائل لے لیجیے۔ جتنے مسائل کا جواب، جتنے ڈائمنشنز میں توضیح المسائل میں جواب موجود ہوں گے، ان کتابوں میں ڈھیروں لگی ہوں ایک علم کی کتاب، اس میں اتنی ڈائمنشنز نہیں ہوں گی۔ اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ قانونی مشورہ بھی دینے لگے، اور جو قانونی مشورہ دے رہا ہے وہ آپ کو باغبانی کے قاعدے بھی بتانے لگے، اور جو باغبان ہے وہ آپ کو پیٹ کے امراض کے متعلق بھی بتائے۔ یہ بالکل اس کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ آپس میں افہام و تفہیم علوم کے درمیان، اور وہ خدا کے فضل سے ہے۔ اگر آپ جائیں گے، ابھی اس دور میں ذرا کم ہو گیا ہے، ورنہ ہمارے بیشتر علماء جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ حکیم کہلاتے تھے، یعنی ان کا کام یہ تھا کہ طبی لوگوں کو نسخے بھی لکھ کے دے رہے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو روحانی امراض کا علاج کر رہے ہیں، کم از کم کوئی تعویذ، کوئی عمل بتا دیا، کوئی آیت بتا دی کہ یہ پڑھا کرو، وہ بھی انسان کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ وہ چیزیں مسئلے کا حل فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے، وہ جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے وہ حل فراہم کرتے ہیں، اور جتنا دین کا نمائندہ مسائل کے وہ فراہم کرتا ہے، یعنی جنرل نمائندے کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں جو توضیح المسائل کی بجائے توسیع المسائل کی بات کرتا ہے، اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ یہاں مسئلوں کی وضاحتیں ہیں، اس میں دیکھیے کتنی ڈائمنشنز ہیں، پیدائش سے لے کے موت تک کے کتنے مراحل ہیں جس کا جواب توضیح المسائل میں موجود ہے۔ تو اس لیے یہ اتنا زیادہ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ان کی بات ان کے خلاف نہ ہو، یعنی جو سائنسی تحقیقات وہ ہوں وہ ایسا نہ لگیں کہ یہ کسی اور دنیا کی بات کر رہے ہیں، اور یہ تو جو بات کر رہے ہیں یہ تو بالکل قابل فہمی نہیں ہے، جسٹیفائی نہیں ہوتی۔ نہیں، یہ کم از کم ہمارے مسلک کے اندر ہر بات کا، ہر چنگ کے فقہ کے اندر کسی ریزننگ کی دخل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر نص، قول معصوم جو ہے وہ ہمارے لیے، قول فعل تقریر جو بھی صورتیں ہیں وہ ہمارے لیے حرف آخر ہیں۔ لیکن یہ واحد مسلک ہے جس نے عقل کی اس اہمیت کا اقرار کیا کہ ہم اصول دین کو جان ہی نہیں سکتے جب تک عقل کو بنیاد نہ بنائیں، اور عقل کو بنیاد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام علوم کو ہم خوش آمدید کہہ رہے ہیں، جن کی بنیادیں عقل ہیں وہ سب۔ آقا نے کہا کہ 3 علوم کی قسمیں، اس میں علم کلام ایک علم ہے۔ علم کلام کیا ہے؟ وہ ڈیفینیشن نہیں جو ہمارے یہاں علم کلام کی کتابوں میں ہے۔ امام جب یہ فرما رہے ہیں تو اس سے مراد
وہ شبلی نعمانی کی دی ہوئی علم کلام کی کتاب کی تشریح نہیں ہوگی کہ علم کلام یہ ہے کہ صاحب جو ہمارے اصول دین ہے اس کے لیے عقلی دلائل تلاش کرنا، یہ تو خود غیر منطقی بات ہے کہ فیصلہ پہلے سے موجود ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے لیے آپ دلائل ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ ائمہ کم از کم اس قسم کی تعلیم نہیں دے سکتے کہ یہ علم حاصل کرو، کہ پہلے نظریے فرض کر لو اور اس کے بعد جا کے دلائل تلاش کرتے رہو۔ ائمہ کے یہاں کی تعلیم کا مطلب یہ ہوگا کہ عقل کو پوری طرح استعمال کرتے ہوئے نتائج کو تم حاصل کرو منطقی بنیادوں کے اوپر۔ نتیجہ نکلنا چاہیے، نتیجے کے لیے دلیل نہیں نکلنی چاہیے۔ جی میرا سوال کچھ اسی موضوع سے متعلق ہے جو کہ بحث اس پر چھڑی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ تخلیق انسان جو ہے اس کا مقصد بیسیکلی اللہ کی عبادت، تو اللہ کی عبادت اگر ہے تو پھر وہ عبادت جو آج کا جدید جو علم ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، یا جس کو آپ علم دین کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی عبادت ہے؟ کیونکہ اگر وہ علم نہ ہوتا جس نے کہ جو کہ جدید سائنسی دور سائنسی علم ہے، تو پھر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہی نہ ہوتی کہ انسان کو وہ سہولیات بھی فراہم نہ ہوتی، یہ مائک بھی موجود نہ ہوتا، جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی موجود نہ ہوتا۔ عبادت ہے۔ اور کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ مطلب کامیابی یہ علم ہے یا کامیابی یہ علم ہے؟ جی میں کچھ کہنا میں اس لیے کہنا چاہوں گا کہ میرا علم چونکہ بڑا محدود ہے مولانا کے مقابلے میں، اس لیے میں پہلے عرض کرنا چاہوں گا اس کی اجازت ہو تو۔ دیکھیے اسلام جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا عبادت، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات کو سونا عبادت ہے، تو اگر ہم سو گئے تو عبادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دن کو کام کرنا عبادت ہے، تو اگر دن کو ہم کام کر رہے ہیں اور انہی اصولوں کے مطابق کام کر رہے ہیں، ایمانداری سے کر رہے ہیں، پوری دیانتداری سے کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، اللہ نے کہا دن کام کرنا ہے تو کام عبادت ہے۔ اگر میں ریسرچ کر رہا ہوں، انسانیت کی بھلائی کے لیے ریسرچ کر رہا ہوں، تو یہ میں کام کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں عبادت میں ہوں۔ تو وہ اسلام میں جہاں تک سمجھتا ہوں بحیثیت طالب علم کے، کہ 24 گھنٹے اگر ہم اسلام کے قوانین کے مطابق چلیں، اللہ کے حکم کے مطابق چلیں، تو ہم 24 گھنٹہ عبادت میں عبادت کر رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں، ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق فلاں کی مدد کرو، ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، ہم والدین کی خدمت کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، ہم کسی میڈیسن کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے مریض انسانیت کی بھلائی کی خدمت ہے۔ تو 24 گھنٹہ ہم اپنے آپ کو عبادت میں رکھ سکتے ہیں۔ ابھی تو یعنی آپ اس کی مثال اس چیز سے لے لیں کہ اس وقت ہم لوگ سب یہاں پہ موجود ہیں، اور اگر ایک علم پہ گفتگو ہو رہی ہے، ایک بات پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اسے بھی ہم اللہ کے احکامات کے مطابق اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو میں یہاں پہ کسی کی غیبت نہیں کر رہا، عبادت کر رہا ہوں، لوگوں کو کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کی انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کے ذہنی الجھنوں کو دور کرنے کی خدمت کر رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں میں عبادت کروں۔ میں بس اتنا ہی عرض کروں گا، مولانا سے عرض کروں گا۔ دیکھیے سبب خلقت جو ہے انسانیت کا یا انسان کا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر سوائے اس کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو میں اس کا ایک حوالہ ایک حدیث سے دوں گا اور پھر ان کی بات کو ہی میں تھوڑا سا اور تو وضاحت سے پیش کروں گا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک شخص آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور اس نے آگے یہ سوال کیا کہ خدا کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے، ہمارے سجدوں کی، ہمارے رکوع کی، ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ کہ خدا کے پاس عبادت کرنے والے فرشتے، ملائکہ اور ایسی مخلوقات کم تھیں جو اس نے ہم جیسے بے ڈھنگے انسانوں کو پیدا کر دیا۔ یہ میرے الفاظ ہیں، پتہ روایت کا حصہ نہیں ہے۔ ٹیڑھے میڑھے تھوڑے سے مغرور قسم کے ہم جیسے لوگوں کو
جو خدا کے سامنے سر اٹھا کے چلتے ہیں ان جیسے لوگوں کو کیوں خدا نے پیدا کر دیا؟ اس کے پاس تو بڑی ملائکہ کی فوج ہے، وہ عبادت کرتی رہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون۔ علم اور عرفان میں، علم اور معرفت میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم علم کو ملاتے ہیں معرفت سے، معرفت کو ملاتے ہیں علم سے، یہ کیونکہ ہمیں اصطلاحات سے ہماری واضح نہیں، جس کی وجہ سے ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بیسیکلی انسان کو جب پروردگار عالم نے خلق کیا ہے تو وہ معرفت کے لیے، معرفت کہ پروردگار چاہتا ہے کہ اپنی معرفت کرائے، اور وہ کس درجے کی معرفت ہے؟ فقط میں اس کے لیے جملہ جو ہم مجالس پر اکثر آپ سنتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے، جو آپ نے سنا ہے، جو حدیث بھی ہے، بہت معتبر جملہ ہے کہ امیر المومنین کو کسی نے نہیں پہچانا ماں سوائے خدا اور پیغمبر کے، پیغمبر کو نہیں پہچانا کسی نے ماں سوائے علی کے اور خدا کے، اور خدا کو کسی نے نہیں پہچانا ماں سوائے علی کے اور پیغمبر کے۔ تو یہ جو معرفت ہے یہ کون سی معرفت ہے؟ خدا کو آپ نہیں جانتے؟ یہاں پہ کون کسی بچے سے بھی پوچھے وہ کہے گا میں خدا کو جانتا ہوں، لیکن وہ علی کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ کسی نے اللہ کو پہچانا نہیں۔ یعنی وہ معرفت کا درجہ وہ اور چیز ہے کہ جس معرفت کے لیے ہمیں انسان کامل بننے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ ایک ہمیں ساتھ میں بائیلاس کی کتاب بھی دے دی گئی، ایک حصہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا گیا ہے، ساتھ میں گائیڈ کرنے کے لیے ائمہ کی صورت میں، انبیاء کی صورت میں افراد بھی بھیج دیے گئے کہ، اور ساتھ میں قانون سازی بھی ہو گئی کہ یہ قانون ہے اور یہ تمہیں گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں، فصلوا اہل ذکر سے پوچھتے جاؤ اور اس پہ عمل کرتے جاؤ تو تم اس نتیجے پہ جس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہو وہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ انہوں نے جو بات کہی ہے کہ عبادت فقط نماز پڑھنا نہیں ہے، عبادت فقط روزہ رکھنا نہیں ہے، عبادت فقط داڑھی رکھ کے پہلی صف میں آ کے گاڑی زبان میں نماز پڑھنا اور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہنا نہیں ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ اگر ایک بچہ تیسری جماعت میں، دوسری جماعت میں، پہلی جماعت میں پڑھ رہا ہے اور اس بچے کی انٹینشن یہ ہے کہ میں یہ درس پڑھ رہا ہوں، یہ میں نے اچھے نمبر لے کے آنے، کل کو میں نے اپنی دین کی خدمت کرنی ہے، اپنے امام کا سپاہی بننا ہے، بھلے وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھ رہا، وہ بگن ہاؤس اسکول میں پڑھ رہا ہے یا کسی امریکن اسکول میں پڑھ رہا ہے، کہیں بھی پڑھ رہا ہے، تو اس کا اس جگہ پہ انگلش پڑھنا بھی اس کا عبادت ہو جائے گا۔ اس کا وہاں پہ بیٹھ کے میتھمیٹکس کا کیلکولیشنس کرنا اس کی عبادت ہو جائے گی۔ وہ مینجمنٹ پڑھ رہا ہے، اس کی عبادت بن جائے گی کہ ہماری انٹینشنس کیا ہیں، ہم کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہم یہاں اگر بیٹھیں اس انٹینشن کے ساتھ کہ ہمارا کوئی یہاں پہ بڑا نام ہوگا، فلان ہوگا، یا مجھے پیسہ ملے گا، یا کوئی بھی چیز دنیاوی ہو جائے گی، تو یہ ہمارا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اگر اس لیے آئے کہ نہیں ہم نے یہاں کچھ سیکھنا ہے، کوئی ہدایت پانی ہے، کچھ ہم نے آگے بڑھنا ہے، کوئی رہنمائی ہمیں ملے گی، تو یہی عمل ہماری عبادت میں بدل جائے گا۔ اسی طرح سے نماز کے لیے کہتا ہے، ایون نماز جو رکوع اور سجدے بھی انسان کر رہا ہوتا ہے خدا کے سامنے بظاہر، کہ اگر اس میں ریا ہے، خدا سے ہٹ کے کوئی سوچ کے کر رہا ہے، تو اس نماز کی کوئی جو منہ پہ مار دی جائے گی۔ خدا کے نزدیک وہ نماز بھی عبادت نہیں ہے، ایون وہ سجدہ بھی عبادت نہیں ہے۔ تو عبادت کا مفہوم فقط محدود نہیں ہوتا آپ کے نماز روزوں مسجدوں میں اور خاص چیزوں میں۔ عبادت بہت وسیع معنی ہے۔ ہر شخص، ایک عورت جو گھر میں پسینے میں شرابور ہو کے روٹیاں پکا رہی ہے اپنے گھر والوں کے لیے، وہ بھی عبادت کر رہی ہے۔ اس کے لیے روایات موجود ہیں کہ جو اب ٹائم نہیں رہا ہے وہ کھڑے ہو گئے ٹینشن دینے کے لیے، تو اس چیز کے لیے بے تحاشا روایات موجود ہیں۔ ایک عورت جو گھر میں بچوں کے پوتڑے دھو رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، گھر کی صفائی کر رہی ہے، گھر میں جھاڑو دے رہی ہے، اس کا جھاڑو دینا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ وہ کس انٹینشن کے ساتھ کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ کبھی موضوع پہ ہوگی تو بہت تفصیل سے اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ مطلب آج کی اس محفل کے رسمی اختتام سے پہلے آپ تمام حضرات ایک سوال آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں، جتنے پینل کے معزز مہمان ہیں وہ اور آپ تمام شرکاء محفل، یہ ایک سوال سب کے سامنے ہے۔ وہ یہ پہلی نشست ہے، افتتاحی نشست ہے اس سال کی، اس کو مؤثر بنانے کے لیے آپ لوگوں کی فیڈ بیک درکار ہے۔ اس وقت دینا چاہیں، اس کے رسمی اختتام پر دینا چاہیں کہ اس سلسلے کو ہم اس کی فریکوینسی کیا رکھی جائے اور اس کو مزید مؤثر اور انٹریکٹیو کیسے بنایا جا سکتا ہے، تو یہ آپ کی فیڈ بیک کے ہم متمنی رہیں گے۔ اور میں اس کے ساتھ برادر عظیم عباس نقوی صاحب کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کا بالعموم، اور جو ہمارے معزز مہمان گرامی ہیں جنہوں نے سوالات کے جواب دیے بالخصوص ان کا شکر گزار ہوں۔ آخر میں جناب حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ انسان کے 3 حصے ہیں، ایک خدا کے لیے، ایک اس کا خود کے لیے اور ایک حشرات الارض کے لیے۔ خدا کے لیے جو حصہ ہے وہ اس کی روح ہے، حشرات الارض کے لیے جو حصہ ہے وہ اس کا ہے، اور جو اس کا خود کے لیے حصہ ہے وہ علم ہے۔ تو
آپ سے آپ کا اپنا حصہ ہی ہم مانگیں گے کہ علم آگہی کا سفر شاید اس کا حصہ نہیں مانگیں گے. علم آگہی اور علم دوستی کی کاوش اور سلسلہ ہے. اسی طرح تشریف لاتے رہیے، اور جو التماس ہے وہ یہ ہے کہ بر وقت تشریف لائیے گا. عمومی جو پچھلے سال نشستیں رہیں 8-9، وہ رات کو 9 سے 11 اور ہفتے کا دن ہوتا تھا، اور کوشش یہی ہوگی کہ ہم اسی معمول کو جاری رکھیں تاکہ جو دن بھر میں آپ کی مصروفیات ہیں آپ اس سے فارغ ہو کر تشریف لا سکیں. میں اس کے ساتھ آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کا تہہ دل سے مشکور ہوں. بابا جو درود سے نواز کیجیے. چائے کا انتظام ہے، راہ نہیں جانے کا وقت ہے.